سی گرین لباس اور تر و تازہ چہرہ لیے وہ کھلا ہوا گلاب ہی تو لگ رہی تھی۔ وہ نیچے آئی تو روشی راہداری میں ہی کھڑی ولید سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ ولید بھی بالکل ریڈی تھا۔ اس کی تیاری دیکھ کر تو وہ اور بھی جل بھن گئی۔ آپ دونوں جا کہاں رہے ہیں؟ رات بھی آپ لیٹ آئے، پھر صبح پپو سے جھوٹ بھی بولا کہ 12 بجے آ گیا تھا۔ مجھے انا کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا تھا، مگر آپ اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ ان کے قریب آئی تو روشی کو الجھتے پایا۔ ڈونٹ وری، ہم نزدیک ہی کام سے جا رہے ہیں، تم نے چلنا ہے تو ریڈی ہو جاؤ۔ وہ بہن کو بہلا رہا تھا، مگر پتہ بھی تو چلے کہ کام کیا ہے اور آپ کے ساتھ یہ کیوں جا رہی ہے۔ اس نے انا کو گھورا تو وہ سمٹ سی گئی۔ اس کی بحث آج کی ڈیٹ میں ختم نہیں ہونے والی۔ میں گاڑی نکال رہا ہوں، تم فٹافٹ آ جاؤ۔ وہ بہن کے سوال پر گھور کر گیراج کی طرف چلا گیا۔ اس کی گاڑی تو ورک شاپ میں تھی، گھر والی گاڑی کی چابی اس نے ڈرائیور سے لے لی تھی۔ تم یوں سج سور کر کہاں چلی؟ بھائی کا غصہ وہ اب انا پر نکال رہی تھی۔ ہائے سجی سوری کہاں ہوں، صرف سوٹ ہی تو بدلا ہے۔ پھر اسے گھورا۔ یہ تو تمہارا بھائی ہی جانتا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہیں، مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک کام ہے، ساتھ چلنا ہے۔ میں ریڈی ہو گئی۔ اپنا نہایت قیمتی خوبصورت بیگ کندھے پر ڈالتے وہ مسکرائی۔ ہاں اتنی تم معصوم بی بی ہو نا تم۔ انہوں نے ساتھ چلنے کو کہا اور محترمہ فوراً ریڈی ہو گئی۔ مائنڈ اٹ، میں تمہارے بھائی کے ساتھ کسی ڈیٹ پر نہیں جا رہی اور نہ ہی ان کو بھگا کر لے جا رہی ہوں۔ روشنی کی تفشیش پر اسے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ماشاء اللہ کیسی کیسی حسرتیں پال رکھی ہیں۔ خیر کسی دن ڈیٹ پر بھی چلی جاؤ گی، ارادے تو مجھے یہی لگ رہے ہیں، اور جہاں تک بھگا کر لے جانے والی بات ہے تو تم تو نہیں، مگر ان کی تیاری لگ رہی ہے کہ وہ تمہیں بھگا کر کہیں ضرور لے جا رہے ہیں۔ اس کے معنی خیز اندازوں پر وہ ایک دم شرم سے سرخ پڑ گئے اور بیگ کھینچ کر اسے دے مارا۔ پکو مت، مجھے واقعی کچھ نہیں پتا۔ اس نے صاف نظریں چرائی۔ روشنی نے بغور دیکھا، اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، رات ولی بھائی کب آئے تھے؟ 1:30 بجے کے قریب۔ ولید گاڑی کا ہارن دے کر اسے متوجہ کر رہا تھا۔ وہ فوراً لپکی تو روشنی نے فوراً اس کا راستہ روکا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ مائی گاڈ، ایسی شکی بہن میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اپنے بھائی پر شک کر رہی ہو، شرم کرو۔ ولی نے جیسے ہارن پر ہی ہاتھ رکھ لیا تھا۔ پورا صحن تیز آواز سے گونج اٹھا تھا۔ نہیں بھائی، اور تمہاری اس تیاری پر صبح صبح یہ کھلا ہوا گلاب بن کر میرے بھائی کے ساتھ کہیں جانا، دال میں واقعی کچھ کالا ہے۔ تمہاری طرح تمہارا بھائی بھی سڑیل اور بد دماغ ہے۔ تم دونوں بہن بھائیوں کی قریب کی نظر کمزور ہے۔ کاش میں کہیں لے ہی جاتی تمہارے بھائی کو، مگر ایک گہرا سانس کھینچتے اسے ایک طرف ہٹا کر وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ روشی اسے فرنٹ سیٹ پر مسکراتی نگاہوں سے بیٹھتے ہوئے دیکھ کر کھل کر ہنس دی تھی۔ واقعی دال میں کچھ کالا تو ہے۔ کیا کہہ رہی تھی روشی؟ کچھ دور آنے کے بعد ولید نے اسے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، آپ تو جان بچا کر آ گئے تھے، پیچھے وہ میرا دماغ کھا رہی تھی۔ ہاں خواتین یہی کام اچھے انداز میں کر لیتی ہیں، اور آتا کیا ہے؟ اس کی چوٹ پر اس نے کہا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور مرد عورتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں۔ اس نے فوراً حساب برابر کیا۔ باقی رستہ دونوں خاموش ہی رہے تھے۔ ولید نے ریڈ روز کا بکے لیا تو انا سرخ گلاب دیکھ کر پریشان ہوئی اور اس کے اندر عجیب عجیب سے احساسات پیدا ہوتے رہے اور وہ گمسم سے بیٹھی رہی۔ ولید نے ریسیپشن سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ مریضہ کو ایمرجنسی سے روم نمبر 5 میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ دونوں روم کی طرف چلے آئے۔ بکے ولید نے اسے تھما دیا تھا۔ دستک دینے کے بعد ولید نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو انا کے اندر پکڑ دھکڑ سی شروع ہوتی محسوس ہوئی۔ آؤ، اسے راہداری میں ہی رکتے دیکھ کر کہا تو وہ اس کے پیچھے روم میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم۔ کرسی پر بیٹھی لڑکی نے چونک کر آنے والوں کو دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ ولید کو دیکھ کر عادلہ نے فوراً اٹھ کر استقبال کیا اور ولید کے ساتھ ایک نہایت نازک گلابوں کی مانند کھلی کھلی سی لڑکی کو دیکھ کر چونکی۔ انا نے خاموشی سے لڑکی کو بکے تھما دیا۔ تھینکس، آئیے پلیز بیٹھیے۔ یہ VIP روم تھا۔ ایک طرف رکھے صوفوں کی طرف اشارہ کیا تو دونوں ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی سسٹر کی؟ لڑکی کا چہرہ سفید چادر میں چھپا ہوا تھا۔ انا نے ایک سرسری نگاہ ڈال کر پھر میزبان لڑکی کا جائزہ لیا۔ سادہ شلوار قمیض میں بھی اس کا حسن ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ولید کے سوال پر وہ مسکرا کر خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اب تو بہتر ہے۔ ظاہر ہے شدید چوٹوں کی وجہ سے سارا وجود متاثر ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اندرونی چوٹ نہیں آئی، نہ ہی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، مگر ایکسیڈنٹ تو پھر ایکسیڈنٹ ہی ہوتا ہے نا۔ ڈاکٹرز کافی مطمئن ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ولید نے کہا۔ مریضہ کو ہوش بھی آیا تھا کہ ابھی تک رات والی کنڈیشن میں ہی ہے۔ ولید نے بستر پر لیٹے سفید چادر میں چھپے وجود کو دیکھا۔ صبح ہوش آیا تھا 4-5 منٹ کے لیے۔ ڈاکٹر نے پھر ٹرینکولائزر کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ 1-2 دن ہی یہ اسی حالت میں رہے گی۔ اوہ آئی سی۔ ویسے آپ نے پتہ لگایا کہ ایکسیڈنٹ کی اصل وجہ کیا تھی؟ گاڑی میں فالٹ یا کوئی اور وجہ؟ انا مکمل طور پر خاموش تھی اور خاموشی سے دونوں طرف کی مکالمہ بازی سن رہی تھی۔
डैड ने जाए वकुआ से मामले की पड़ताल करवाई है। गाड़ी की जो कंडीशन है उससे मैकेनिक तो यही बताया कि वो ओवर स्पीड होने की वजह से काशफा का गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रह सका और नतीजतन वो सामने वाली गाड़ी से टकराकर हादसे का सबब बन गई। आपके वालिदैन नज़र नहीं आ रहे। मामा की रो रो कर हालत ख़राब हो गई थी और डैड की आज बहुत अहम बिजनेस अपॉइंटमेंट थी। वो मामा को घर छोड़कर चंद घंटों के लिए गए हैं। और आपके बाकी बहन भाई है एक, उसे अभी तक हमने इत्तला ही नहीं दी। क्या किसी और कंट्री में रिहाइश पजीर है? वली ने इस्तफसार किया तो वो हंस थी। नहीं, हमारे साथ ही रहता है, कुछ मूडी है और बेपरवाह भी। घर से बाहर हो तो सेल ऑफ कर देता है। रात जब मुझे इत्तला मिली तो उसका नंबर बंद था। वो दोस्तों के साथ किसी हल्ले गुल्ले में बिजी होगा, बेपरवाही से वो कह रही थी। और वलीद ने काम से निगाह अपने सामने बैठी दिलकश व हसीन सी उस लड़की को देखा। उसे रात उस लड़की की गुफ्तगू याद आई और साथ ही उसने एक आम सी निगाह बेड पर लेटे वजूद को देखा। उसने गहरा सांस लिया। शायद ये हाई सोसाइटी के नाम नेहाद लोगों के लिए आम सी बात हो, मगर ये सब उस जैसे हसास मर्द के लिए बहुत ज़्यादा था। शायद ये मुशर्रती अलमिया था। उसने सर झटका। ये आपकी मिसेज़ है? आदला ने वलीद के साथ मुसलसल चुपचाप बैठी अना को देखकर वलीद से पूछा तो जहाँ वो एकदम सटपटाया वहीं अना भी खफ़त से सुर्ख हो गई थी। कज़न है मेरी, अना वकार अहमद, उसने शर्मिंदा होते तारुफ करवाया। आदला एक पल को चौंकी, फिर बजाय शर्मिंदा होने के हंसती। उफ़, यू डोंट माइंड, मुझे तो आप एक कपल ही लग रहे हैं। उसकी मुस्कुराती निगाहों से अना का सारा एतमाद रेज़ा रेज़ा हो गया था। खैर ऐसी कोई बात नहीं है। आदला के उस बरजस्ता तबसरे पर खासी संजीदगी से वलीद ने कहा तो अना ने उसके चेहरे की संजीदगी देखी। आह, सफ़ेद चादर के अंदर से एक करहा बुलंद हुई तो आदला फ़ौरन उठकर उसकी तरफ चली गई। सफ़ेद चादर हटाकर उसने देखा वो आंखें बंद किए मुसलसल करा रही थी। अना ने लड़की के चेहरे पर निगाह डाली और फिर अपनी जगह गुमसुम रह गई। ये लड़की अपनी बहन से भी कहीं गुना ज़्यादा हसीन और दिलकश थी। चेहरे पर कहीं खराशियत थी, मगर इसके बावजूद आंखें बंद किए ये चेहरा अपने अंदर बहुत खूबसूरती लिए हुए था। लगता है ट्रैंकुलाइज़र का असर ख़त्म हो रहा है, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। उसने फ़ौरन इंटरकॉम थामकर डॉक्टर्स को इतला दी। डॉक्टर फ़ौरन आ गए थे। वो मरीज़ा का जायज़ा लेने लगे थे। वलीद चले, वो एकदम बेजारी से होने लगी तो उसने वलीद को कहा। वलीद ने उससे देखा। संजीदा चेहरे के तासुरात बड़े अजीब से थे। ये चाबी लो, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आता हूँ। वो समझा कि काशफा को सफ़ेद पट्टियों में जकड़े देखकर वो परेशान हो रही है। गाड़ी की चाबी उसे थमाई तो वो बगैर एक लफ्ज़ कहे तेज़ी से वहाँ से निकल आई। डॉक्टर्स लड़की के ज़ख्मों का मुआयना करते आदला से बातचीत कर रहे थे। 2 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक बुलंद कामत खुश शक्ल नौजवान दाखिल हुआ था। हाय आदला, मुझे तो किसी ने बताया तक नहीं। वो तो मैं अभी घर गया तो मॉम ने बताया तो फ़ौरन इधर भागा आया हूँ। नौजवान आते ही शुरू हो चुका था। वली ने नौजवान को देखा। यह नौजवान आज के एलीट क्लास के बिगड़े हुए रईस ज़ादों के मुकम्मल गेटअप में था। बेतुके से हुलिये में वो उसे खासा नागवार लगा था। तुम्हें कोई बताता भी तो कैसे? सारी रात से तुम्हारा मोबाइल ऑफ मिल रहा था। आदला ने भाई को गुस्से से देखकर फिर डॉक्टर से बातचीत शुरू कर दी। कुछ पल बाद डॉक्टर्स चले गए तो आदला ने वलीद को देखा। ये मेरा भाई अयाज़ है और अयाज़ ये वलीद साहब है, यही काशी को अस्पताल लेकर आए थे। उसने तारुफ निभाया तो अयाज़ ने फ़ौरन सलाम करके के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे वलीद ने बगैर किसी तासुर के थाम लिया। अरे आपकी कज़न कहाँ गई? वो डॉक्टर्स के साथ मसरूफ़ थी, सो उसे अना के जाने का पता नहीं चला। वो गाड़ी में चली गई। वो और अब मैं भी चलता हूँ, उसने उठकर कहा तो आदला ने उसके दराज कामत मजबूत डील डोल को देखा। एकदम उसकी निगाहों में सताइश सिमट आई। कुछ देर तो रुकिए, उसने इखलाक निभाया। नहीं, वो गाड़ी में अकेली हैं, उन्हें कहीं काम के लिए जाना है। ओह ओके, अल्लाह हाफिज़। वो अब की बार अयाज़ से हाथ मिलाए बगैर तेज़ी से वहाँ से निकला था। वो पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ आया तो अना शीशे चढ़ाए गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। ड्राइविंग सीट की तरफ आकर उसने खिड़की का दरवाज़ा बजाया तो अना ने अपने ही किसी ख्याल से चौंक कर वलीद को देखते हुए हाथ बढ़ाकर दरवाजे का लॉक खोल दिया। क्या हुआ? बड़े मुफक्रों वाले अंदाज में बैठी हुई हो? ड्राइविंग करते हुए भी उसे मुसलसल खामोश पाकर उसने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, बस वैसे ही, उसने उगताए हुए लहजे में कहा। चंद पल उसी तरह बैठे रहने के बाद कुछ याद आया तो उसकी तरफ मुँह किया। वलीद, आप अस्पताल से बैंडेज ही करवा लेते। बेशक ज़ख्म इतने गहरे नहीं, मगर ज़ख्मों को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। फ़िलहाल तो डॉक्टर साहिबा रात आपकी की गई बैंडेज से गुजारा हो रहा है, दोबारा ज़रूरत पड़ी तो करवा लेंगे, डोंट वरी। वलीद की मुस्कुराहट पर उसका दिल फिर एक पल को बोझल हुआ तो वह खिड़की की तरफ मुँह मोड़ गई। न जाने वह ऐसी क्यों हो रही थी। पल में तोला पल में माशा। उस लड़की को देखकर उसके अंदर इस कदर इज़्तिराब और परेशानी क्यों डेरा जमा गई थी।
وہ اپنی فیلنگز خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ صبح سے وہ اس قدر خوش تھی کہ حد نہیں، اور اب انجانے خوف کی آہٹیں وہ اپنے دل کی دہلیز پر محسوس کر رہی تھی، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تیاگ کر کسی کونے میں جا بیٹھے اور دل کھول کر روئے کہ ہر طرف جل تھل ہو جائے، کوئی بھی کونا خشک نہ رہے۔ اپنی ہی سوچوں اور خیالات سے گھبرا کر اس نے سیٹ کی پوچھ سے اپنا سر ٹکا دیا۔ اس کے اس طرح گمسم ہونے پر ولی نے بہت حیرت و تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے کچھ پوچھا نہیں تھا، مگر اس کے انداز پر متفکر ضرور ہو گیا تھا۔ میٹنگ کے بعد انسپکٹر شہناز کی کال آ گئی تھی، اور اس نے جو رپورٹ دی اسے سن کر وہ خاصی دیر تک غم و غصے کا شکار رہا۔ بہرحال کل جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ شہوار جیسی نرم و نازک احساسات کی مالک حساس لڑکی کے اعصاب پر یہ چوٹ کیسی گہری لگی ہوگی۔ اس کا پھوٹ پھوٹ کر روتا سو لگتا لہجہ ابھی تک دل پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ کس کرب کا شکار ہو کر بیمار ہوئی ہوگی۔ کل صبح کا روشن تر و تازہ سبھی چہرہ اس کے دل و دماغ میں ابھی بھی روشن تھا۔ وہ اپنے تمام ضروری کام پسے پش ڈال کر ہوٹل سے اپنا سامان لے کر سیدھا ایئرپورٹ آ گیا تھا۔ اپنے شہر آ کر وہ پہلے آفس آیا، جہاں چند ضروری امور نپٹانے کے بعد وہ گھر آ گیا تھا۔ لائبہ بھابھی اور ماں جی دونوں لان میں ہی بیٹھی مل گئی تھی۔ وہ سیدھا انہی کی طرف چلا آیا تھا۔ السلام علیکم، مشترکہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ماں جی سے جھک کر پیار لے کر کرسی پر ٹک گیا۔ تم نے تو رات کو آنا تھا، ماں جی نے پوچھا تو وہ ہنس دیا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر لائبہ بھابھی کی گود سے آفاق کو اٹھا لیا۔ جی پروگرام تو یہی تھا، مگر کام جلدی نمٹ گیا تو چلا آیا۔ آفس سے آ رہے ہو؟ آفاق کو اچھالتے دیکھ کر بھابھی نے بھی پوچھا۔ جی سیدھا وہیں چلا گیا تھا۔ عادلہ بھابھی آ گئی ہیں کیا؟ آفاق کے رخسار چوم کر ماں کو دیکھا۔ نہیں، وہ چند دن رہنے کے لیے گئی ہے، انہوں نے تلخی سے جواب دیا۔ آفاق ان کے بغیر رہ لیتے، آپ کو تنگ تو نہیں کرتا؟ کھلکھلا کر ہاتھ پیر مارتے اپنے معصوم پیارے بھتیجے کو دیکھتے اس نے لائبہ بھابھی سے پوچھا، جو عادلہ بھابھی کے ایسے ہر پروگرام میں بڑی خندہ پیشانی سے آفاق کو سنبھالتی تھی۔ تنگ تو نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں، بلکہ عادلہ بھابھی کے بجائے یہ میرے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تو مصطفیٰ نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ تو بچہ پیدا کرنے پر ہی کب راضی تھی، اللہ کی طرف سے آس لگی تو اس نے ایک قیامت برپا کر دی تھی۔ سب نے سمجھایا، مگر وہ ضد کی پکی تھی۔ پھر اس شرط پر راضی ہوئی کہ فاق کو صرف پیدا کرے گی، اس کے لیے ملازمہ رکھنا ہوگی جو اسے پالے گی۔ فیڈ تک تو اس نے کروایا نہیں، نہ جانے کیسی ماں ہے۔ لائبہ نے خوش ہو کر پیدا ہوتے ہی اسے اپنی آغوش میں لے لیا، ورنہ نہ جانے اس بچے کا کیا حال ہوتا۔ وہ بچوں کو پاؤں کی زنجیر کہتی ہے۔ آفاق کے وعدوں تو اس نے آواز سے صاف کہہ دیا کہ ایک ہی بیٹا کافی ہے، مزید بچے وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ ماں جی نے تو دل کے پھپھولے پھوڑے تھے۔ مصطفیٰ نے جھک کر خوبصورت گل گوتنے سے بچے کے سر پر بوسہ دیا۔ بچے تو باغ کے پھول ہوتے ہیں، گھروں کی رونق۔ میرے بچے کی زندگی کو دیمک لگا دی اس عورت نے، اس کا دل ویران کر دیا۔ ماں جی کا لہجہ آزردہ ہوا تو مصطفیٰ کے دل کو تکلیف ہوئی۔ تو عباس بھائی ایک فائنل سٹیپ کیوں نہیں لے لیتے؟ جب ان کی ہر طرح کی خوبیاں سامنے آ گئی تو انہیں چھوڑ دیں پھر، مصطفیٰ نے جوش سے کہا۔ تو ماں جی نے دہل کر اس کا چہرہ دیکھا۔ نہ بیٹا نہ، ہماری بھی بیٹی ہے، اللہ اسے ہدایت دے، اپنے گھر اور گھر والے کی محبت اس کے دل میں پیدا کرے۔ بھلا اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ میرا بیٹا بڑی محبت اور خواہش کے ساتھ اس عورت کو بیاہ کر لایا تھا۔ اس نے خاموشی سے سر جھٹکا۔ بھلا عباس بھائی کب تک ایسے تعلق کو یک طرفہ ڈور سے کھینچتے رہیں گے؟ اس کے اندر بڑی تلخ سی سوچ ابھری۔ کھانا کھاؤ گے مصطفیٰ؟ بھابھی کو آفاق تھما کر وہ اٹھا تو ماں جی نے پوچھا، جب سب لنچ کریں گے تو مجھے بھی بلوا لیجیے گا، میں ذرا چینج کر لوں۔ وہ جاتے جاتے ایک پل کو رکا۔ شہوار کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کہاں ہے وہ اس وقت؟ رات سے تو بہتر ہے، مگر بخار ابھی بھی ہے۔ صبح کچھ کم تھا مگر ختم نہیں ہوا۔ وہ سر ہلاتا اندر کی طرف بڑھ گیا، اور اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ شہوار کے روم کی طرف آ گیا۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہ بستر پر دراز سر تک کمبل اوڑھے دکھائی دی، شاید سو رہی تھی۔ وہ گہری سانس خارج کرتا دوبارہ دروازہ بند کرتے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کھانا اس نے ماں جی اور بھابھی کے ساتھ ہی کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ پتہ نہیں شہوار اٹھی تھی کہ نہیں۔ رخشندہ ادھر کسی کام سے آئی تو روک لیا۔ شہوار اٹھ گئی کیا؟ جی بی بی صاحبہ انہیں کھانا کھلا رہی ہیں۔ کون ماں جی؟ رخشندہ سر ہلا کر چلی گئی تو وہ بھی ٹی وی آف کرتا اس کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ دستک دے کر اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ شہوار نے سر اٹھا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے سر جھکا لیا۔ صبح جذباتیت کا مظاہرہ کرتے اس نے کمزوری کا سامنا تو کر لیا تھا، مگر اس کے بعد پچھتاتی رہی تھی کہ اب ضروری تو نہیں کہ اسے ہر بات بتائی جائے۔ ماں جی اس کے لیے دلیا بنوا کر لائی تھی، جسے پرزور اصرار کے بعد وہ کھلا رہی تھی۔ مصطفیٰ ایک طرف رکھی کرسی اٹھا کر بستر کے قریب رکھ کر بیٹھ گیا۔ یہ تھوڑا سا اور کھا لو، صبح بھی صرف ایک سلائس کے علاوہ کچھ نہیں لیا تھا، رات بھی صرف چند چمچ سوپ کے لیے تھے۔
اس طرح تو کمزوری ہو جائے گی۔ چلو شاباش، یہ پورا پیالہ ختم کرو۔ ماں جی نے اسے چند نوالے لینے کے بعد ہاتھ روک کر بیٹھتے دیکھ کر ٹوکا۔ پلیز، بالکل نہیں کھایا جا رہا اس وقت، جب دل چاہا خود منگوا لوں گی، ابھی نہیں پلیز۔ ماں جی کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا۔ اگر دلیا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تو اپنی پسند کی کوئی بھی چیز بنوا لو، وہ بنوا دیتی ہوں، مگر پرہیزی چیز بنوا کر دوں گی، اسپائسی نہیں۔ ٹرے میں باؤل رکھتے انہوں نے کہا تو اس نے ذرا سا مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی مت بنوائیے، بخار کی وجہ سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، ایسے ہر چیز کا ایک ہی ٹیسٹ لگ رہا ہے۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اس نے کہا تو مصطفیٰ نے بغور دیکھا، مگر گلابیاں چھلکتا چہرہ اس وقت زرد ہوتا کملایا ہوا لگ رہا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو وہ صرف سر ہلا کر رہ گئے۔ بہت تنگ کرتی ہے یہ بیماری میں، تبیندہ ٹھیک اس کی شکایت کرتی ہے کہ بیماری میں یہ کسی بچے کی طرح بن جاتی ہے۔ تمہارے بابا اور بھائی بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ اسے بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا کہ ایک دم اتنی بیمار ہوئی کہ بستر سے آ لگی۔ مہرونسا بیگم نے مصطفیٰ کے سامنے اظہار خیال کیا تو وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ میں تو ایک ہی دن میں ہی بوکھلا کر رہ گئی ہوں، کل سے سارا وقت اس کی پٹی سے لگی بیٹھی ہوں، ساری رات یہ بے ہوش کراتی رہی اور میری جان ہولتی رہی۔ کل سے تبیندہ کے کہیں فون آ گئے، بات نہیں کروا رہی کہ اس نے بخار میں کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو وہ تنہا عورت وہاں روتی پریشان ہوتی رہے گی۔ انہوں نے اب کے مصطفیٰ کو تفصیل سے بتایا۔ ہاں، میرے پاس بھی دوپہر میں کال آئی تھی، پریشان ہو رہی تھی کہ یہ محترمہ خود کہاں ہے اور بات کیوں نہیں کر رہی ہیں، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ مصطفیٰ نے بھی بتایا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ماں ہے نا، اولاد تکلیف میں ہو اور ماں کو کیسے سکھ ملے اتنی دور بیٹھی بھی محسوس کر رہی ہے۔ مہرونسا بیگم فوراً متاثر ہوئی تھی۔ تم یہ دوا لے لو، اب میں نیند کی گولی نکال رہی ہوں، بخار پہلے سے قدرے کم ہے، اللہ شفا دے۔ یہ تمہیں مسلسل بستر پر پڑے دیکھ کر میرا دل ہول رہا ہے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی دوائیوں میں سے اس کی میڈیسن نکالی تھی، پانی کا گلاس بھر کر اسے گولیاں تھما دی۔ وہ خاموشی سے میڈیسن کھا گئی تھی۔ اچھا مصطفیٰ، تم اس کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرو، سارا دن لیٹے لیٹے بھی بندہ بیزار ہو جاتا ہے۔ لہبا بچے کے ساتھ گھر کے دیگر کام بھی دیکھتی ہے اور میں اکیلی اس کا کہاں تک جی بہلاؤں۔ وہ ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکل گئے اور شہوار کی جان پر بنائی تھی مصطفیٰ پہلی فرصت میں اس سے یہی پوچھے گا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے مصطفیٰ کے بولنے کی منتظر بس بستر کی چادر دیکھے جا رہی تھی۔ بوا جی سے بات کر لو، وہ پریشان ہو رہی ہیں، کہتی ہو تو ابھی کال ملا دیتا ہوں۔ اس نے کہا بھی تو کیا؟ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو موبائل کی وائبریشن ہونے پر اس کی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ شاید اس کا موبائل سائلنٹ پر تھا۔ بوا جی کی مسلسل کال آ رہی ہے۔ اس نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا تو اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ السلام علیکم آن کرتے اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ وعلیکم السلام۔ تبیندہ بھی اس کی آواز سن کر ایک دم نہال ہو گئی تھی۔ کل سے میں نے کہیں کالز کی ہے، کوئی یوں بھی ماں کے دل کو آزماتا ہے، غصہ یا ناراضگی جو بھی ہے وہ سب ایک طرف، مگر ماں ہوں تمہاری، کوئی اس طرح بھی ماں سے ناراض ہوتا ہے؟ ان کی آواز میں نمی گھل گئی تھی اور وہ اپنی جگہ مجرم بن گئی تھی کہ ماں کو اتنی تکلیف دینے کا سبب بن رہی تھی۔ میں ناراض نہیں ہوں، اس نے دھیمے سے کہا۔ بخار نے ساری قوتیں سلب کر لی تھی، شاید ماں سے بات کرتے سانس الجھنے لگا۔ تو پھر بات کیوں نہیں کر رہی تھی مجھ سے؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہلکا سا بخار تھا اور جب بھی آپ کی کال آئی میں سو رہی ہوتی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، اس نے کہا تو وہ فوراً پریشان ہو گئی۔ میرے اللہ، طبیعت خراب کیوں ہو گئی؟ بخار کیوں ہوا؟ بس کیا بتاؤں، بخار وجہ بتا کر تھوڑی آتا ہے۔ مصطفیٰ نے اس کے چہرے پر ایک پل کو چھا جانے والے تاثر کو دیکھا۔ عجب ازملال لیا ہوا انداز تھا۔ مگر مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، میں نے کتنی کالز کی، سب آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، ہلکا سا بخار تھا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بالکل فٹ فاٹ A1۔ اپنے آپ کو حشاش بشاش ظاہر کرنے کو وہ قدرے مسکرائی بھی تھی۔ اللہ کرے ان کے لہجے میں کہیں تفکرات تھے۔ تم نے میرے ہاں کر دینے والی بات کا اتنا اثر لیا ہے، اسی لیے اپنی طبیعت خراب کر ڈالی؟ وہ افسردہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، مگر میں جانتی ہوں تم خوش نہیں ہو مصطفیٰ، میری چوائس ہے بیٹا، ایک خواہش ہے۔ ایک ماں بھلا اپنی اولاد کے لیے غلط فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ مصطفیٰ تمہارے لیے دنیا میں سب سے گھنی چھاؤں مضبوط سہارا ثابت ہوگا۔ شہوار نے خاموشی سے پلکیں اٹھا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا، وہ مکمل توجہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر فوراً پلکوں کی جھالک گرا لی، دل سینے کے اندر یوں شور مچانے لگا کہ جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ہم اس ٹاپک پر بعد میں بات کریں گے، میں خود کال کروں گی، اب بار بار سب کو فون کر کے میری طرف سے پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں اور اس بات کا میں نے قطعی اثر نہیں لیا، بس ویسے ہی بخار ہو گیا ہے۔ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم ابھی بھی ناراض ہو مجھ سے۔ ان کی آواز رنجیدہ تھی۔ نہیں امی، میں بھلا آپ سے ناراض ہو کر کہاں جاؤں گی، آپ کے سوا میرا ہے کون؟
ماننا یا نہ ماننا وہ ایک طرف، مگر آپ کی بات یا فیصلے کو رد کر سکتی ہوں، ناراض نہیں ہو سکتی، فکر نہ کریں، باقی مطمئن رہیے۔ دھیمے لہجے میں آہستہ آہستہ بولتے، اپنی سانس کو ہموار کرتی وہ بمشکل کہہ رہی تھی، اور مصطفیٰ بڑے صبر و شکر سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور مصطفیٰ کے سامنے یہ سب کہنا اس کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اچھا، میں خود کال کر لوں گی، رات کو اگر نہ کر سکی تو کل ہفتہ ہے، گھر میں ہوں گی سارا دن، کسی بھی وقت کر لوں گی، پریشان نہ ہو، اپنا خیال رکھیے گا، اوکے، اللہ حافظ۔ مصطفیٰ کی نظریں مسلسل اپنے چہرے پر جمے دیکھ کر اس نے جلدی جلدی بات سمیٹتے خدا حافظ کہا تھا، کال آف کر کے موبائل مصطفیٰ کی طرف بڑھایا۔ شکریہ۔ مصطفیٰ نے موبائل لے کر پاکٹ میں رکھ لیا۔ بہت پریشان لگ رہی تھی بوا جی۔ جی، اپنے ہاتھوں کو آپس میں جکڑتے ہوئے اس نے کہا، یہ ناراضگی والا کیا سلسلہ ہے؟ بغور اس کی طرف دیکھتے اس نے پوچھا۔ کوئی سلسلہ نہیں، ویسے ہی بات ہو رہی تھی، آپ سنائیے، آپ کب آئے؟ آپ نے تو شاید رات کو آنا تھا۔ اس نے بات بدلنی چاہی۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لے کر کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے۔ ہاں، پروگرام تو یہی تھا، مگر صبح تم سے بات کرنے کے بعد میں نے تمام پروگرام کینسل کر دیا تھا۔ اب بتاؤ، صبح ایسا شدید ریئیکشن پیش کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ شہوار خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے بڑی بری طرح شش و پنج میں پڑ گئی تھی۔ صبح جذباتیت کا اظہار تو کر دیا تھا، مگر اب اپنی زبان سے سب کہہ دینا دنیا جہان کا مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ میں تم پر واضح کر دوں کہ میں اپنے تئیں تمام معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ کل کالج میں ایاز لوگوں کی وجہ سے جو بھی ہنگامہ ہوا وہ حرف بحرف میرے علم میں آ چکا ہے۔ میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے تم سے تمام تفصیل جان لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ شہوار نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر چھائی بے انتہا قسم کی کرختگی نما سنجیدگی دیکھ کر اس کا دل دھڑکا۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو دیکھتے فوراً سر جھکا لیا۔ آپ کو کیسے علم ہوا؟ تمہارے صبح والے رد عمل اور شدید ڈپریشن نما بیماری کا اندازہ ہونے کے بعد تمہاری صورتحال معلوم کروانا میرے لیے قطعی مشکل نہ تھا۔ ہاں، تمام کارروائی سے باخبر ہونے کے لیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے انتظار کی اذیت ضرور سہنا پڑی تھی۔ اب پلیز جلد از جلد تم بتا دو۔ اس نے ٹوکا تو بادل نخواستہ اسے تمام کارروائی اس کے گوش گزار کرنا پڑی۔ مصطفیٰ نے کوئی شدید رد عمل ظاہر کیے بغیر تحمل سے اس کی تمام گفتگو سنی تھی، اور سب کچھ کہہ دینے کے بعد شہوار نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ چہرے پر بغیر کوئی تاثر لائے محض خاموشی سے اس کی ساری بات سن کر اب غور و خوض کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم سناؤ، ڈاکٹر کیا کہتا ہے تمہارا ڈپریشن نما بیماری کے بارے میں؟ ساری بات سننے کے بعد اس نے اس پر کوئی تبصرہ کیے بغیر موضوع بدل دیا تھا، اور شہوار نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں اب۔ صبح ڈاکٹر زبیری آئے تھے، اب وہ بھی مطمئن ہے۔ اس کے اس طرح نارمل رد عمل شو کرنے پر اس نے بھی سہولت سے جواب دے دیا تھا۔ یہ جو ہاشم گروپ ہے، یہ کس قسم کے لڑکے ہیں؟ کچھ توقف کے بعد مصطفیٰ نے پوچھا۔ براہ راست تو کبھی واسطہ نہیں پڑا، بظاہر اچھے ہیں۔ ہاں، ہاشم خاصا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، شاید میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں جانتی، کالج میں کبھی گنڈا گردی تو نہیں کی، مگر ان کا گروپ ایک مضبوط پوزیشن کا حامل ضرور ہے۔ دیگر تمام ایئرز کے طلباء سے ان سے خائف بھی رہتے ہیں، مگر پرامن طبیعت کے مالک ہیں یہ لوگ۔ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا، فوری حل کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں یہ لوگ۔ اس نے سہولت سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اور ایاز وغیرہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا رہا ہے؟ پہلے بھی چند بار دونوں میں ہنگامہ ہو چکا ہے، دراصل کبھی ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آئی، ان لوگوں میں تو محض زبانی تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ ہاشم لوگ خصوصاً گرلز کو پروٹیکشن دیتے ہیں، پہلے بھی ایاز لوگوں سے ان کا مسئلہ چند ایک بار کسی نہ کسی لڑکی ہی کی وجہ سے خراب ہوا تھا۔ تمہارا مطلب ہے اور بھی بہت سی لڑکیاں جو اس کی وجہ سے پریشان ہیں؟ وہ سر ہلاتے مزید کہنے لگے، اس جیسے لڑکے جو اکیڈمک لحاظ سے زیرو ہوں، جو اب تک میڈیکل کالج میں بس باپ کے پیسے کی وجہ سے ٹکے ہوں۔ وہ بھلا کالج کیوں آتے ہیں؟ ہاسٹل اور کالج میں تعلیمی کارکردگی کے معاملے میں زیرو ہونے کے باوجود وہ ابھی تک کالج میں کیوں اٹکا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایسے بہت سے حربے ہیں جو ٹیچرز اور ڈاکٹر کو خوف زدہ کرنے کے لیے وہ استعمال کر لیتا ہے، کسی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ڈھونڈ نکالتا ہے۔ زہر بھرے لہجے میں بتا رہی تھی۔ اوہ، مصطفیٰ نے ایاز کے ذکر پر اس کے چہرے پر چھائی نفرت کا بغور جائزہ لیا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم آرام کرو، اپنے ذہن پر بوجھ ڈالنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور میرا خیال ہے کہ کمرے میں تنہا لیٹے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ماجی اور بھابھی کے پاس بیٹھو، ذہن فریش ہوگا۔ بے تکی ڈپریشن زدہ سوچوں میں ذہن میں جگہ دینے کے بجائے تمہیں چاہیے کہ کمرے کی چار دیواری سے باہر نکل کر بیٹھو۔ شہوار نے خاموشی سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ تم اب چند دن قطعی کالج نہیں جا رہی، میں اب اس معاملے کو خود ہینڈل کروں گا۔ وہ مسکرا کر کہتا کمرے سے نکل گیا، اور شہوار خاموشی سے دروازے پر ایک نگاہ ڈال کر کراؤن سے ٹیک لگا کر گہری سانس لے کر رہ گئی۔
وہ سو کر اٹھی تو طبیعت خاصی فریش اور بہتر تھی، چونکہ آج اتوار تھا تو آرام کا بھی خاصا وقت ملا تھا۔ اس کی طبیعت کی خرابی کے سبب ڈسٹرب تو پہلے بھی کسی نے نہ کیا تھا، مگر مصطفیٰ سے دل کا بوجھ ہلکا کر لینے کا سبب تھا کہ وہ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر خاصا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ صبح اور عائشہ رات میں ہی آ گئی تھی۔ دوسرا سنڈے ہونے کی وجہ سے گھر میں کافی رونق تھی۔ عادلہ تو تھی نہیں، اس لیے ہر کوئی انجوائے کر رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو لاؤنج سے سب کے بولنے کی آوازیں سن کر ادھر ہی چلی آئی۔ رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ جیسے اس نے کمرے میں قدم رکھا، عائشہ نے بڑی برجستگی سے شعر داغا تو وہ تمام لوگوں کو دیکھ کر ایک دم چھم سی گئی۔ لاؤنج میں مصطفیٰ اور انکل شاہ زیب کے علاوہ باقی سبھی تو اسے یوں کھڑے دیکھ کر ماجی مسکرا دی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ ادھر آ جاؤ، انہوں نے کہا تو وہ عائشہ کی شرارتی نگاہوں کو نظر انداز کرتے آگے بڑھ آئی۔ ماجی کی ایک طرف صبا تھی تو انہوں نے دوسری طرف اسے اپنے پاس ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ تم آرام کر رہی تھی، میں نے سب کو منع کر دیا تھا کہ تمہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ماشاءاللہ لباس بدلنے سے خاصی فریش لگ رہی ہو۔ انہوں نے اس کے سرخ لباس میں چہرے کی زردی کو بڑی محبت سے دیکھا۔ جی بہت بہتر ہوں۔ ویسے یہ غبار کس سلسلے کا تھا؟ عائشہ نے کہا تو اس نے اسے دیکھا۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں لیے قالین پر بیٹھی تھی۔ بھلا بخار کا بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے؟ سجاد بھائی نے بہن کے الفاظ پکڑے۔ کیوں نہیں، ہر ایک چیز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، جیسا کہ شجرہ نسب۔ اس نے بیتو کی ہانک کی تو وہ ہنس دی۔ ماجی مصطفیٰ کہاں ہیں؟ اچانک صبا کو خیال آیا۔ وہ اپنے کمرے میں کوئی کام کر رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ہم اتنی دور سے ان دونوں کے لیے آئے ہیں۔ ان محترمہ کو بھی آج کل میں ہی بیمار ہونا تھا، اور وہ جناب ہے کہ انہیں فرصت ہی نہیں کہ 2 گھڑی بہنوں کے پاس ہی بیٹھ جائیں۔ عائشہ نے منہ بنا کر شکوہ کیا تو وہ چونک گئی۔ بھلا یہ احسان کس سلسلے میں فرمایا جا رہا ہے؟ ماجی نکاح کا پروگرام پھر کیا ہے؟ آپ نے فون کیا تو ایک پل بھی انتظار نہ ہوا، فوراً سامان باندھا اور چلی آئی، مگر ادھر آ کر لگ رہا ہے کہ یہاں دور دور تک کوئی اثار ہی نہیں۔ شہوار نے قدر حیرت سے سب کو دیکھا۔ اس کے سامنے پہلی بار باضابطہ طور پر اس سلسلے پر گفتگو کی جا رہی تھی، ورنہ تبندہ بھی نے جس طرح سے اسے بتایا تھا کہ انہوں نے ہاں کہہ دیا، تو اس کے بعد کسی نے بھی اس سے بات کرنے یا اشاروں کنایوں میں تذکرہ تک نہیں کیا تھا۔ یہ تو تمہارے والد ہی جانے کیا پروگرام ہے، انہوں نے ہی سب طے کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی ہفتے میں کوئی پروگرام رکھ لیں۔ ایک میٹھی متبسم نگاہ شہوار کے حیران چہرے پر ڈالتے انہوں نے جواب دیا۔ میں آپ کو صاف اور واضح کہہ دیتی ہوں کہ یہ ہمارے گھر کی آخری خوشی ہے۔ ہر طرح کا ہلا گلا کریں گی ہم، باقاعدہ ڈھولک رکھ کر گیت اور گانے گائیں گی۔ عائشہ جو خاصی بے پرواہ اور من موجی طبیعت کی مالک تھی، اس نے فوراً دل کی خواہش بیان کی۔ اپنے بابا سے اجازت لے لینا، تم لوگ جانتی ہو نا کہ وہ مہندی مایوں ڈھولک وغیرہ کو قطعی اچھا نہیں سمجھتے، پھر یہ تو سب غیر اسلامی رسمیں ہیں۔ ہاں ہلا گلا گھر کی 4 دیواری تک ضرور کرنا، اس سے کون منع کر رہا ہے؟ صبا نے منہ بنایا۔ لو جی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ایسے خاک مزہ آئے گا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں امی جان، جب باقی سب کی شادیوں پر یہ سب اہتمام نہیں کیے گئے تو اب بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی یہ محض ابھی نکاح کی تقریب ہوگی، شادی بیاہ کی نہیں۔ عباس بھائی نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہائے نہیں، میں کیا کیا ارمان لے کر آئی ہوں۔ آپ کی شادی کے ساتھ ہی میری بھی شادی طے کر دی گئی تھی، ذرا بھی انجوائے نہ کر سکی۔ سجاد اور صبا کی شادی کے موقع پر ننھی پری آدم کی تھی، ہسپتال کے بستر سے اٹھ کر شادی اٹینڈ کی تھی۔ سوچا تھا کہ باقی ارمان مصطفیٰ کی شادی پر پورے کروں گی۔ عائشہ نے فوراً افسردہ شکل بنا ڈالی۔ وہ تو تم اب بھی پورے کر سکتی ہو، گانے کا اتنا ہی ارمان ہے تو اس ٹیبل کو ڈھولک بنا لو اور گانا شروع کر دو۔ سجاد نے ایک چپت اس کے سر پر لگائی تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ ہاں میں تو ضرور بجاؤں اور گاؤں گی بھی، بلکہ ابھی بھی گا سکتی ہوں۔ دلہن صاحبہ تمہارے سامنے شروع ہو جاؤ۔ لائبہ نے شہ دی تو اس نے اپنی ننھی بسمہ کو فوراً سجاد کی گود میں دیا اور اپنے پیچھے پڑی تپائی کو فوراً گھسیٹ کر اپنے سامنے کر لیا۔ لو دیکھو، کوئی حال نہیں اس لڑکی کا، ذرا بھی نہیں لگ رہا کہ ایک بچی کی ماں ہے۔ اسے ہاتھوں سے ٹیبل بجاتے دیکھ کر مہرالنساء بیگم بے اختیار ہنس دی۔ صبا بھی ان کے پہلو سے اٹھ کر عائشہ کے پاس بیٹھ کر تالی بجانے لگی تھی۔ بس ہاتھ ہی تھکاؤ گی یا پھر گانا بھی گاؤ گی؟ عباس بھائی نے اسے چھیڑا تو وہ ہنس دی۔ فکر نہیں کریں، ابھی شروع کرتے ہیں۔ بھائی کو جواب دے کر ماں جی کی طرف ایک نگاہ ڈالتے اس نے اپنی شرارت سے سجی نگاہیں شہوار پر فٹ کر دی تھی۔ راجا کی آئے گی بارات، رنگیلی ہوگی رات، مگن میں ناچوں گی، اوہو مگن میں ناچوں گی، اس نے تان لگائی تھی اور شہوار کے زرد چہرے پر ایک دم رنگوں کی برسات ہو گئی تھی۔ لائبہ بھی افاق کو لیے عائشہ کے پاس آ بیٹھی تھی۔ صبا اور عائشہ دونوں تالیاں بجانے لگی تھی۔ محترمہ، نکاح کی تقریب ہوگی، بارات کی نہیں۔ باقی ارمان ناچنے والے
तब के लिए उधार रख लेना, अभी तो सिर्फ गानों पर ही इक्तफा करो। सजाद भाई ने छेड़ा तो वो गाना अधूरा छोड़कर एकदम हंस दी। तो और क्या, खामखा किसी के जज्बात से खेलने की ज़रूरत भी नहीं। अब्बास भाई ने भी एक शरीर नज़र रंगों से सजे चेहरे पर डाली तो वो मज़ीद पजल हो गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया इन सब लोगों को। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उठकर चली जाए या बैठी रहे। मेरी बेटी को तंग करने की ज़रूरत नहीं। महरुनिसा बेगम ने हंसकर उसे बाजू के हल्के में लिया तो जाने का प्रोग्राम धरा का धरा रह गया। अरे ठहरो, ऐसे तो कोई मज़ा नहीं आएगा। दुल्हन साहिबा हाजिर हैं और दूल्हा साहब गायब, उनको भी पकड़ कर लाती हूँ, फिर सही से इन मोहतरम की दरगत बनाएंगी। सबा को एकदम ख्याल आया तो वो उठकर फ़ौरन बाहर भागी। गलियाँ अच्छी सजाना नन्हा बना आवेगा, नूर के तंबू लगवाना नन्हा बना आवेगा। आयशा ने एक और गीत शुरू किया। जाए कहो मोरे भोले सुसर से, जाए कहो मोरे भोले सुसर से, कलियाँ अच्छी झड़वाना नन्हा बना आवेगा। अपनी शरारती नज़रों से उसे मुसलसल कंफ्यूज करती वो गा रही थी। जब ही सबा मुस्तफ़ा का हाथ खींचती चली आई थी। उसे देखकर तो आयशा को मज़ीद शरारत सूझी। उसने फ़ौरन पटरी बदली। काला डोरिया कुंडे नल अड़िया योई, छोटा देवरा भाभी नल लड़िया योई। मुस्तफ़ा को पता नहीं था कि अंदर क्या सूरत हाल है। वो पल में ही ठटक कर रुक गया था। लाइबा ने झिमकर एक ज़ोर का धमोका आयशा के कंधे पर दे मारा। ये क्या बकवास है, अच्छा भला गाती तुम पटरी से उतर गई। सजाद की निगाहों की शरारत को नज़रअंदाज करते उसने एहतजाज किया, मगर उसने उसका एहतजाज एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा दिया। ना लड़ देवरा तेरी और बलाएं वे, ना लड़ सोहना या तेरी एक भरजाई वे, काला डोरिया कुंडे नल अड़िए योई, छोटा देवरा भाभी नल लड़े योई। देवर एक नहीं दो, सजाद भाई ने तस्सई की। भाई ये क्या हो रहा है, मुस्तफ़ा ने पूछा तो सब खिलखिला कर हंस दी। तुम्हारा नाटका बंद करने की प्लानिंग हो रही है। सजाद भाई ने अपनी बेगम को देख कर आँख दबाई तो वो फ़ौरन सर झुका गई। अतराफ़ में हंसी बिखर गई। वैसे ये ज़्यादती है, मुस्तफ़ा कभी किसी के साथ नहीं लड़ा। अब्बास भाई ने दफ़ा किया। कुछ नहीं, मज़ा आ रहा है यार, आओ तुम भी इंजॉय करो, अब्बास भाई ने कहा। साथ ही उसको अपने साथ बिठा लिया और शहवार उसकी मौजूदगी पर एकदम हरासा सी हो गई। वे बोल सानू, ना रो बस सानू, ना रवी सानू, वगदिए रावी विच, सुट्टा में मेहंदियाँ, सुट्टा में फेरियाँ, तेरा ढोला बड़ा सोहना, बहनों पलियाँ कहनियाँ। मुस्तफ़ा बैठ तो गया था, मगर जिस तरह सब आयशा के साथ मिलकर सबकी मुस्कुराहटों पर जायज़ नाजायज़ सबका इस्तेहसाल करने पर तुली हुई थी, एकदम छटपटा गया। एकदम घबराकर उसने अपने भाइयों के साथ माजी और उनके साथ बैठे वजूद को देखा। एक पल को लगा कि नज़रें सुर्ख अंगारों की तरह दहकते महकते वजूद पर जम सी गई थी। वो शर्माई लजाई झिमती बड़ी दिलकश दिलरुबा लगी। उसकी नज़रें उसके वजूद पर यूं गड़ गई जैसे मकनातीस की कशिश से लोहा जम जाता है। ये सब क्या है? उसने घबराकर नज़रों का जाविया बदलते उनको घूरा तो वो तीनों खिलखिलाकर हंस दी। आपके निकाह की तकरीब की खुशी में गीत गाए जा रहे हैं, लाइबा ने हंसकर कहा तो उसने चौंक कर माजी और फिर शहवार को देखा। वो नज़रें झुकाए बड़ी कन्फ्यूज सी बैठी हुई थी। बाबा जान ढोलकी के सख्त खिलाफ हैं, हमने सोचा कि हम टेबल बजा कर अपने दिल के अरमान पूरे कर लें। आयशा ने भी लुकमा दिया। भाई ये बड़ी बेज़रर सी हस्तियाँ हैं, गाने दो, इनके अरमान पूरे हो जाएंगे, हमें क्या। उसकी हैरत पर अब्बास भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया तो वो झिम गया। उसके लिए सारी सूरत हाल नहीं और दिलचस्प थी। चलो वो वाला गाना शुरू करते हैं, है भी मौका महल का, शहवार पर तो खूब ही जचेगा, आयशा ने टेबल बजाते हुए कहा। तो लाइबा की दिलचस्पी बढ़ी। कौन से वाला? मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। मुस्तफ़ा की मौजूदगी में आयशा पर गोया शरारत टूट कर बरसी थी। मुस्तफ़ा का दिल लेकर जाती तो कोई बात भी नहीं, तुम्हारा लेकर इस बेचारी ने क्या करना। वो तो सर से पाँव तक सुर्खी से लाल पड़ गई थी। ऊपर से सजाद भाई के शरारत से भरपूर कमेंट्स। माय गॉड, मुस्तफ़ा ने भी हंसकर अपनी बहनों और फिर बेइंतहा घबराई शर्माई उस दिलरुबा लड़की को देखा। वो बगैर किसी को देखे माजी के बाजू के हिस्से में असहार में लर्जती पलकों की झालर लिए खासी कंफ्यूज लग रही थी। वो दिलचस्पी से सारे माहौल को एंजॉय करने लगा। काली काली जुल्फ़ों में रातों की अदाएं हैं, रेशमी दुपट्टे में बहारों की घटाएं हैं, रंगत है किरणों जैसी, रफ्तार है लहरों जैसी, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। शहवार का बस नहीं चल रहा था कि उसे कोई मंत्र आए और वो पल में गायब हो जाए। ज़बरदस्त। उन्होंने गाना मुकम्मल किया तो अब्बास और सजाद ने तालियां बजाकर दाद दी।
اب ٹپے نہ گائے جائیں، صبا نے کہا تو عائشہ نے فوراً نفی میں گردن ہلا دی۔ بھائی مجھے تو کوئی ٹپے وپے نہیں آتے۔ تو صبا نے مدد طلب نظروں سے لائبہ کو دیکھا۔ اور مجھے بھی صرف مشہور زمانہ صرف ایک ہی ٹپا یاد ہے۔ لائبہ نے بھی انکار کیا۔ چلو ایک ہی صحیح، گاؤ تو صحیح۔ چٹا ککڑ بنے رہتے، سرخ دوپٹے والی، منڈا عاشق تیرے تھے۔ مصطفیٰ کی بار بار شہوار کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو لائبہ نے فوراً نوٹ کیا تھا۔ بڑی شرارت اور ذمانیت تھی اس کے لہجے میں۔ مصطفیٰ ایک دم ہنس دیا۔ ہم نے تو کاسنی دوپٹے کا ذکر سنا ہے، یہ سرخ دوپٹہ کہاں سے آ گیا؟ سجاد بھائی نے اپنی بیگم کو دیکھا۔ جیسے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے پیچھے پیچھے کلر ٹی وی آ گیا تھا۔ صبا کے جواب پر ایک زبردست قہقہ پڑا تھا۔ ایسے سوچنے کی بات ہے، منڈا سرخ دوپٹے والی پر ہی عاشق کیوں ہوا؟ کسی نیلے ہرے پیلے والی پر کیوں نہ ہوا؟ شہوار کے سرخ دوپٹے کو دیکھتے عباس بھائی نے شرارت سے کہا تو عائشہ نے ہنسی دبائی۔ ہو سکتا ہے نیلے ہرے پیلے والی کے اتنے لمبے گھنے بال نہ ہوں۔ شہوار حق دق سی رہ گئی۔ ایک دفعہ پھر زبردست قہقہ پڑا تھا۔ یہ لوگ تو اس کا ریکارڈ لگانے کا پورا اہتمام کیے ہوئے تھی۔ میں نے تو سنا ہے جن کے لمبے گھنے بال ہوتے ہیں وہ جادو ٹونے میں بھی ماہر ہوتی ہیں۔ مصطفیٰ نے شرارت سے لقمہ دیا۔ اسی لیے لگتا ہے جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، لائبہ کی پھول جڑی نے مصطفیٰ کو برجستہ جواب سے نوازا تو وہ جھم گیا۔ اب بس کرو، زیادہ تنگ نہیں کرو۔ شہوار کی حالت قابل دید تھی، وہ تو آج بری پھنسی تھی، نہ جانے رفت نہ پائے ماندن کے مصادق۔ ان سب کی شرارتوں اور جملے بازی کا شکار ماجی کو اس پر ترس آ گیا تھا، فوراً سب کو ٹوک دیا۔ شہوار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نکلے۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں گیلی ہو گئی تو اس نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ ماں جی یہی تو موقع ہے، بھلا اس کے بعد ان دونوں نے کہاں ہاتھ آنا ہے، خصوصاً مصطفیٰ بھائی نے۔ عائشہ کی شرارت ابھی تک قائم تھی۔ ابھی صرف رشتہ ہی طے ہوا ہے، پہلے نکاح کا دن تو طے کر لینے دو، پھر کر لینا ان کو بھی تنگ۔ چلو اب اٹھو، کچن دیکھو ذرا۔ آنسو روکنے کی کوشش میں اس کا چہرہ سب سے سرخ انار کی مانی دہک رہا تھا۔ مہرونسا بیگم نے اس کا چہرہ دیکھا تو فوراً اسے اپنے ساتھ لگاتے انہیں ٹوکا۔ 2 دن یہ مسلسل بستر پر پڑی رہی ہے، ابھی اس کی طبیعت ٹھیک سے سنبھلی نہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان کے انداز پر عائشہ نے منہ بنایا۔ مصطفیٰ نے بغور دیکھا۔ اس کی طبیعت کا ہی تو علاج کر رہے تھے ہم، عائشہ نے کہا۔ شہوار نے خاموشی سے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ مصطفیٰ بڑی توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکیں ایک دم لرز گئی۔ اس نے فوراً نظروں کا رخ بدلا۔ دل ایک دم سینے کے اندر بری طرح شور مچانے لگا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کمرے میں جاؤں؟ آہستگی سے ماجی کو کہہ کر ان کا بازو اپنے گرد سے ہٹاتے وہ اٹھ کر گئی تھی۔ تم کہاں چلی؟ صبا نے اسے اٹھتے دیکھ کر فوراً پوچھا۔ کمرے میں، آتی ہوں، اسے کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ مصطفیٰ کی نگاہوں نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا تھا اور پھر ایک گہرا سانس لیا۔ ماں جی اس بار مجھے شہوار کچھ افسردہ اور چپ چاپ سی لگ رہی ہے۔ عائشہ کے دل میں جو بات کھٹک رہی تھی اس نے فوراً کہہ دی۔ مصطفیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ طبیعت جو خراب ہے، اب بھلا ایسے عالم میں وہ کہہ کے لگانے سے تو رہی۔ ویسے ماں جی شہوار سے پوچھ کر ہی یہ رشتہ طے ہوا ہے نا؟ عائشہ کے اس سوال پر مصطفیٰ بھی چونکا۔ تو کیا شہوار نے اس سے کچھ کہہ دیا ہے؟ ظاہر ہے اس نے ہاں کہی ہے، تو تبندہ نے مجھے مثبت جواب دیا۔ یہ تبندہ کی ہی رائے تھی کہ بچوں نے زندگی گزارنی اور بچوں کی مرضی اور رضامندی سے ہی یہ فیصلہ طے ہو۔ مصطفیٰ بھائی اور شہوار کا کپل ایک پرفیکٹ کپل ہے۔ میری تو برسوں کی آرزو پوری ہو رہی ہے۔ جیسے ہی آپ نے فون کر کے اطلاع دی کہ تبندہ بوا نے ہاں کہہ دیا تو پھر تو مجھ سے ایک پل بھی صبر نہ ہوا کہ میں وہاں رکوں۔ صبا نے اپنے دل کی بات کہی۔ ویسے مصطفیٰ بھائی آپ سچ سچ بتائیے، شہوار کی کس بات یا خوبی سے متاثر ہو کر آپ نے ہاں کہی ہے؟ عائشہ کی توپوں کا رخ اپنی طرف ہوتے دیکھ کر وہ سٹپٹایا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے سجاد کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیا، جیسے کہہ رہا ہو خود ہی ان بلاؤں سے نپٹو۔ میرا خیال ہے اس نے اس کے لمبے بالوں سے متاثر ہو کر ہاں کہی ہے۔ سنا نہیں تھا کہ لمبے بالوں والی جادو ٹونے میں ماہر ہوتی ہے۔ لائبہ نے اسے چھیڑا تو وہ جھیم گیا۔ میں تو محض ماں جی کی خواہش اور خوشی ملحوظ خاطر رکھی ہے، کہیں نہ کہیں تو شادی ہونا ہی ہے نا۔ جہاں ماں جی نے رضامندی چاہی میں نے ہاں کر دی۔ اپنے آپ کو سنبھالتے اس نے آرام سے کہا تو عائشہ نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ذرا اپنے دل کو ٹچ کر کے بتائیے، یہ سیاست دانوں والا بیان نہیں چاہیے مجھے۔ عائشہ کا انداز آج جان بخشنے والا نہیں تھا، وہ برا پھنسا تھا۔ منہ بنا کر سجاد کو دیکھا تو اس کی شریر مسکراہٹ کے ساتھ برجستگی نے مزید کسر پوری کر دی تھی۔ دل پہ قابو ہو تو ہم بھی سر محفل دیکھیں، وہ خمی زلف ہے کیا، صورت زیبا کیا ہے۔ مائی گاڈ، ان کی طرح آپ کا دماغ بھی خراب ہو گیا، یہ بھلا کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے باز بھائی کو کھلکھلا کر ہنستے دیکھ کر گھورا۔
اس کو بدتمیزی نہیں برجستگی کہتے ہیں، انہوں نے ہنس کر کہا۔ بات کو ٹالیے نہیں مصطفیٰ بھائی، سچ سچ بتائیے، کہاں تو محترم 5 سال تک شادی کا نام سننے کوئی تیار نہ تھے، اور اب کہاں فوراً رضامندی دیتے نکاح کی تیاریوں میں ہیں۔ سچ سچ بتائیے کہ یہ حوصلوں کے علم اتنے بلند کیسے ہو گئے ہیں؟ صبا نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ خدا کی پناہ مانگو لڑکیوں، یہ ماں جو تمہارے سامنے بیٹھی، میں نے تو ویسے ہی ہاں کی ہے جیسے باقی لوگ کرتے ہیں، دنیا سے انوکھا نرالا کام تو نہیں کر دیا میں نے۔ اگر میری ہاں اتنی غیر یقینی ہے تو کوئی بات نہیں، میں اپنی ہاں واپس لے لیتا ہوں۔ خبردار تم نے ایسا سوچا بھی تو میرا بس چلے تو کل کی ہوتی، آج ہی تمہاری شادی کر دوں۔ ماجی نے فوراً ہی اسے ٹوکا۔ اس نے سنجیدہ سی صورت بنا کر عائشہ کو دیکھا۔ ہو گئی تسلی اب؟ خیر اس طرح تو جان آپ کی پھر بھی نہیں چھوٹنے والی، آپ کی طرف ایک جاندار قسم کی پارٹی ڈیو ہے، انتظام کر کے رکھیے، نیکسٹ ٹائم کر لیں۔ ہم سب کو کسی اچھے ہوٹل میں ڈنر کرانا ہے آپ نے۔ لائبہ نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا۔ مصطفیٰ نے ایک بھرپور آہ بھری اور پھر تعصب سے سر ہلایا۔ آپ لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں، موقع سے فائدہ اٹھانا ہی عورت کی سرشت میں شامل ہے۔ یہ جذباتی حملے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، ٹریٹ تو آپ کو ہر حال میں دینا ہی ہوگی، ہم ایسے نہیں ٹلیں گے۔ یہ واقعی ایسے نہیں ٹلے گی، ان کا بس چلے تو ساری جائیداد اپنے نام نکلوا لیں ٹریٹ کے نام پر۔ عباس بھائی کی شگفتگی دیکھنے والی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم لوگ دن ٹائم سلیکٹ کر لو۔ مصطفیٰ مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکیوں نے خوش ہو کر نعرہ لگایا، مصطفیٰ بھائی دی گریٹ۔ وہ ہنستا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے راہداری میں ایک پل کو ٹھٹک کر رک گیا۔ کچھ پل پہلے کی بھیگی پلکیں ذہن میں ہلچل مچا گئی۔ شہوار کے کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ اس نے ذرا سا آگے بڑھ کر دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ آدھے سے زیادہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے کا منظر سامنے تھا۔ شہوار اسٹڈی ٹیبل پر بازو اوپر چہرہ ٹکائے چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پشت پر پھیلے کالے سیاہ بالوں کی گھنی آبشار نیچے تک پھیلی فرش تک بکھری ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے متوجہ کرنے کو انگلی کی مدد سے دروازہ بجایا تو اس نے ایک دم بازو سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر گھبرا کر فوراً سیدھی ہوئی۔ بھیگی پلکوں اور آنکھوں کی سرخی سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ دیر قبل یہاں کیا شغل فرمایا جا رہا تھا۔ اس نے فوراً دوپٹہ سر پر جماتے بالوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ تم رو رہی تھی؟ اس کے سوال پر اس نے لب کاٹتے نفی میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ کچھ سوچتا اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تو وہ ناسمجھی میں دیکھے گئی۔ طبیعت کیسی ہے؟ جی بہتر ہے۔ گھبرایا سا انداز تھا۔ وہ اس کی مدد سے مزید عام سے مزید ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ تم رو رہی تھی؟ اس کے سوال پر اس نے لب کاٹتے نفی میں سر ہلایا۔ مصطفیٰ کو سوچتا اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تو وہ ناسمجھی میں دیکھی گئی۔ طبیعت کیسی ہے؟ جی بہتر ہے۔ گھبرایا سا انداز تھا۔ وہ اس کی عام سے مزید ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر مصطفیٰ کو کہنا پڑا تو وہ الجھتی ہوئی کرسی پر ٹک گئی۔ جی، میں نے اندازہ لگایا کہ تم اس رشتے پر خوش نہیں ہو۔ اس کے الفاظ پر وہ بری طرح ٹھٹکی۔ آپ سے یہ کس نے کہا؟ کچھ پل سنبھلنے کے بعد اس نے تیکھے پن سے پوچھا۔ بعض اوقات کسی دوسرے انسان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان کے اپنے احساسات اس قدر شارپ اور معاملہ فہم ہو جاتے ہیں کہ وہ مخالف کے رویوں اور انداز و اطوار سے ہی اصل صورتحال کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ وہ بہت ہی ریلیکس موڈ میں کہتا، اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اگر میں کہوں کہ آپ کو محض غلط فہمی ہوئی ہے تو بھی میں یہ کہوں گا کہ تم مجھے محض ٹال رہی ہو۔ اس نے برجستگی سے کہا تو وہ لب بھینچ گئی۔ حویلی سے واپسی پر تبندہ بوا کے ساتھ تمہارا رویہ اور مسلسل رونے سے مجھے شک تو ہوا تھا، مگر میں ٹال گیا کہ کوئی اور وجہ ہوگی۔ مگر جس طرح تم ان کی کال مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، اس سے تو مجھے یقین ہو گیا کہ صورتحال 100% یہی ہے۔ اب کہ شہوار خاصی پریشان ہو گئی۔ آپ سے امی نے کچھ کہا کیا؟ لہجہ ایک دم تلخ ہوا۔ آپ سے نہیں، بوا جی نے نہیں کہا، مگر جس طرح وہ تمہاری طرف سے متفکر اور پریشان ہو رہی تھی، اس سے یہی اندازہ لگا پایا ہوں میں۔ وہ خاموشی سے بغیر تردید یا تصدیق کیے اپنے ہاتھوں کے مخروطی انگلیوں کے ناخنوں سے کھیلتی رہی۔ کیا میرے اندازے درست ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ وہ اپنے احساسات و جذبات سے الجھتی رہی۔ اس نے سوچا کہ مصطفیٰ نے اگر خود سے ہی بات شروع کیا تو ساری صورتحال اس پر واضح کر دینے میں حرج ہی کیا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہوار نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خاصا انفٹ سا فیصلہ ہے؟ اس نے آخر دل کی بات کہہ دی، جو بات کئی دنوں سے دل میں چھپی ہوئی تھی، وہ آخر لبوں پر آ ہی گئی تھی۔ کہہ دینے کے بعد اس نے خوفزدہ نظروں سے مصطفیٰ کا رد عمل جانچا۔ وہ بالکل نارمل تھا۔ نہیں، مجھے قطعی نہیں لگا کہ یہ قطعی بے جوڑ تعلق ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ وہ چٹکی۔
میں قطعی اس فیصلے کے حق میں نہیں ہوں. میں اس کو ایک انسوٹیبل تعلق ہی سمجھتی ہوں. میں کسی بھی لحاظ سے خود کو آپ لوگوں کے لیے کہ مالی و نسبی معیار پر پورا اترتی محسوس نہیں کرتی. ہم پناہ گزین ہیں. ہماری اس حویلی میں جو حیثیت، جو مقام ہے، وہ مجھے ازبر ہے، اور میں کسی قسم کی بھی غلط فہمیوں میں مبتلا نہیں ہوں اور نہ ہی خوش فہمیاں پالتی ہوں. فیکٹ از فیکٹ. مصطفیٰ کے کچھ کہنے سے قبل ہی اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکال دی اور وہ حیرت زدہ رہ گیا. یعنی وہ یہ سب سوچ رہی تھی. مائی گاڈ، یہ تو سراسر احساس کمتری ہے. بوا جی کے منہ سے سب سن کر اسے برا نہیں لگا تھا، مگر شہوار جیسی پڑھی لکھی سمجھدار باشعور لڑکی کے منہ سے سن کر ایک دم اسے غصہ آ گیا تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسے گھٹیا قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہو. یہ احساس کمتری نہیں، خود شناسی ہے. آپ یا کوئی بھی اس حقیقت سے انکاری نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے ہی ٹکڑوں پر پل کر اس مقام تک پہنچنے والی ایک عام سی حقیر بے مایہ سی ہستی ہو. میری ماں نے ساری زندگی آپ لوگوں کی پناہ میں گزاری. کیا اس حیثیت سے انکار کر سکتے ہیں؟ شہوار کی آنکھوں میں ایک عجیب سلگتی ہوئی کیفیت تھی. وہ حیرت زدہ رہ گیا. وہ کس لہجے اور انداز میں مخاطب تھا؟ تو تبندہ بوا بے جا خوفزدہ نہیں تھی. اس نے گہرا سانس لیا. بہت غلط انداز میں جج کر رہی ہو تم ہماری محبتوں کو. پناہ گزین کا مطلب سمجھتی ہو؟ اس نے بہت غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ نظریں جھکا گئی. جی بہت اچھی طرح. اگر واقعی پناہ گزین کا مطلب سمجھتی ہو تو یہ بھی اچھی طرح سمجھتی ہوگی تم کہ پناہ گزین کو کیا مقام اور رتبہ ملتا ہے. تبندہ بوا کو حویلی میں جو عزت اور مقام ملا ہے وہ کبھی نہ ملتا. وہ ساری حویلی کی کرتا دھرتا ہے اور تم اس مقام پر کیوں کر پہنچ گئی؟ پناہ گزینوں کی اتنی سہولیات نہیں ملتی محترمہ شہوار صاحبہ. یہ بھی آپ لوگوں کا بڑا پن اور اعلیٰ ظرفی ہے، مگر حقیقت تو یہی ہے نا کہ ہم اس خاندان کے خاندانی ملازموں میں بھی شمار نہیں ہوتے. اگر ملازم سمجھا جاتا تو پھر یہ سہولیات نہ ہوتی. آپ لوگ چاہیں تو یہ واپس بھی لے سکتے ہیں. میرے لیے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہونا اور آسان ہو جائے گا. اس کے غصیلے لہجے پر اس نے بھی برہمی سے اظہار خیال کیا تھا. مائی گاڈ، وہ حیرت زدہ رہ گیا. یہ اس لڑکی کے الفاظ تھے، یہ فیلنگز تھی. تم ایک پڑھی لکھی مہذب لڑکی ہو. میں یقین نہیں کر سکتا کہ ایک مستقبل کے ڈاکٹر کی یہ سوچ، یہ خیالات ہو سکتے ہیں. اس نے بڑے تعصب سے اسے دیکھا. آپ یقین نہ کریں، یہ آپ کا مسئلہ، مگر یہ حقیقت ہے کہ کبھی مخمل میں ٹاٹ کا پیبند لگتے نہیں دیکھا. آپ ماشاءاللہ اعلیٰ حسب و نسب کے مالک ایک ذمہ دار پوسٹ پر فائز انسان ہیں. آپ کو لڑکیوں کی کمی تو نہیں. ایک سے ایک اعلیٰ خاندان، اونچے مالی حسب و نسب والی خاندانی لڑکی آپ کو پسند آ سکتی، پھر ایک بے مایہ حقیر سی لڑکی کیوں؟ اور لڑکی بھی وہ جو آپ لوگوں کے ہی ٹکڑوں پر پل کر جوان ہوئی ہو، جس کا ضمیر اسے ساری عمر آپ لوگوں کے احسانات کے بدلے بولنے کی اجازت نہ دے. یقین جانیے میں ساری عمر آپ لوگوں کے احسانات کے بدلے سر اٹھا کر زندگی گزارنے کی ہمت کھو بیٹھوں گی اگر ایسا ہوا تو. آخر میں اس کی آواز رن گئی تو مصطفیٰ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا. اس سے بڑی اس کی ذات کی تذلیل اور حد تک اور کیا ہوگی کہ ایک لڑکی اس کے ساتھ سے انکاری تھی. اس نے تبندہ بوا کی گفتگو کے بعد سوچا تھا کہ لڑکی محض مفروضوں پر قائم غلط فہمیوں کا شکار ہے. عادلہ بھابھی اور ریاض لوگوں کی وجہ سے پیدا ہونے والا احساس کمتری ہے بس، مگر اس کی ذہنی اپروچ اس قدر خراب خستہ حالت کا شکار ہو چکی تھی کہ وہ بے یقینی سے اس کے الفاظ سن رہا تھا. تو بوا جی ناحق پریشان نہ تھی. یقیناً یہ سب الفاظ اس نے ان کے سامنے بھی استعمال کیے ہوں گے. مصطفیٰ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے اس کے سامنے یہ ٹاپک ہی کیوں چھیڑا. تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، وہ برہمی سے گویا ہوا. میری باتوں یا خیالات کو پلیز آپ غلط معنوں میں مت لیجیے گا. اپنی روٹس کی تلاش تو ہر انسان کا حق ہے نا. میری امی آپ لوگوں کی دور کی رشتہ دار ہیں، مگر مجھے آج تک اس تعلق کی وضاحت نہیں ملی کہ وہ آپ کے والدین کی کس سلسلے کی رشتہ دار ہیں. دور کا تعلق کسی پر پتہ تو چلے نا کہ اصل رشتے کی جڑ کیا ہے. اور میرے والد امی کے الفاظ میں کہ وہ ایک اونچے خاندان کے اعلیٰ سوچ اور کردار کے حامل انسان تھے، تو یہ بات بھی مجھے مطمئن نہیں کر سکتی. لوگ مجھے میرے اصل حوالے سے نہیں جانتے، بلکہ جو لوگوں کو نظر آتا ہے اس کو مانتے ہیں. اور یہی حقیقت ہے کہ میں آپ لوگوں کے احسانات کا کبھی بدلہ نہیں چکا سکتی. بات ایک دو روز کی ہو تو ٹھیک بھی ہے، بات تو نسلوں تک جائے گی. آپ کے پاس میرے اس سوال کا جواب ہے تو مجھے بھی مطمئن کریں کہ میں کون ہوں، تاکہ دنیا کے سامنے میں بھی سر اٹھا کر جی سکوں. اس کے سوالی انداز پر وہ بھی ایک دم گڑبڑا گیا تھا اس سارے سلسلے، بلکہ تمام تر حقیقت سے تو وہ خود بھی بے خبر تھا. امی کہہ رہی ہیں کہ میں جذباتی ہو رہی ہوں. آپ کہتے ہیں کہ یہ احساس کمتری ہے. اگر یہ احساس کمتری ہے تو مجھے اس کا علاج بتائیے. مجھے اس شرمندگی سے نکالیے کہ میں کیوں آپ لوگوں کے در پر پڑی ہوں. وہ ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی تھی. یہ اس کی زندگی کا ایک نازک موڑ تھا، اس کے لیے ایک ایسا ناسور جو نہ اسے جینے دیتا تھا اور نہ ہی مرنے. تجسس انسان کی فطرت کا حصہ ہے. میں بھی متجسس ہوں.
اگر میں ہوں تو کیوں ہوں؟ امی نے میری ولدیت کے خانے میں محمد سکندر علی لکھوا دیا۔ میرے اکیڈمک ریکارڈ میں ولدیت کے لیے محمد سکندر علی استعمال ہوتا ہے، مگر المیہ ہے کہ مجھے آج تک اپنے باپ کے متعلق کسی ایک بات کا نہیں پتہ۔ امی سے پوچھا تو ان کی طبیعت بگڑنے لگی، نتیجتاً میں نے پوچھنا چھوڑ دیا، مگر میری ذات حصوں میں بٹ گئی ہے۔ عادلہ بھابی کی تضحیک بھری باتیں اور تذلیل مجھے جینے نہیں دیتی۔ آپ بتائیے، آپ کب تک ایک بے نام و نشان لڑکی کو اپنائے رکھنے کا حوصلہ رکھیں گے؟ وہ حیران و ششدر کھڑا تھا، اس کے دل و دماغ میں ایسے طوفان بھی برپا ہو سکتے تھے۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ دیکھو شہوار، میرے لیے یہ سب بے معنی باتیں ہیں۔ تمہارے اعلیٰ کردار و اتوار نے میرا فیصلہ تمہارے حق میں کروایا۔ بوا جی ایک سلجھی اور با کردار خاتون ہے، حویلی کے لیے وہ ایک بیٹی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا حویلی میں وہی مقام ہے جو نانی کا ہے۔ نہ ہم لوگوں نے ان کو پناہ گزین کا درجہ دیا اور نہ ہی ملازمین کا۔ تو بھی یہ فیصلہ میرے لیے بہت مشکل بلکہ ناقابل قبول ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں، مگر مجھے اعتراض ہے۔ میں لوگوں کی تنزیہ نظر اور حقارت بھری باتیں نہیں سہ سکتی۔ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں پلیز۔ وہ ایک دم ملتجی ہوئی تھی۔ شٹ اپ! اس کے انداز پر وہ ایک دم غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں اس ساری سوچ کو محض بچکانہ سوچ ہی کہہ سکتا ہوں۔ بوا جی نے تم سے اگر کچھ ڈسکس نہیں کیا تو بھی اس میں کوئی مصلحت ہی ہوگی۔ محض عادلہ اور دیگر لوگوں کی وجہ سے تم ایک اہم پرپوزل سے انکاری ہو رہی ہو۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے تمہاری عقل پر۔ غم و غصے اور تعصب سے اس کا برا حال تھا۔ میں اب اندازہ کر سکتا ہوں کہ تبندہ بھی تمہاری ان احمقانہ باتوں کی وجہ سے کس قدر پریشان رہی ہوں گی۔ اس نے برہمی سے دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ یہ احمقانہ باتیں نہیں ہیں، ہاں بڑی عقل مندانہ گفتگو ہے نا یہ، جو عادلہ بھابی جیسے لوگوں کی وجہ سے سٹریس لے سکتی ہے، ان سے کسی بھی حماقت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ صاف چوٹ کی گئی تھی، وہ تڑپ اٹھی۔ میں اس موضوع پر آپ کے پاس گفتگو کرنے نہیں آئی، آپ خود آئے ہیں۔ مائنڈ اٹ! غصے سے بھیگی پلکوں کو اٹھا کر باور کروایا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم اس قدر حماقت کا ثبوت ہوگی تو قطعی نہ آتا۔ وہ اس صاف واضح تضحیک پر چٹک ہی تو گئی تھی۔ تو اب کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ جائیے یہاں سے پھر۔ اسے ایک دم غصے سے جواب دیتے دیکھ کر مصطفیٰ نے ایک پل کو سکون محسوس کیا۔ خیر تماشا تو نہیں دیکھ رہا اور نہ ہی تماشا دیکھنے کی خواہش میں یہاں تک آیا تھا، بڑی سنجیدگی سے کہتے ہوئے ایک پل کو رکا۔ بوا جی سے بھی تم نے یہی سب بکواس کی ہوگی نا، تبھی وہ اس قدر پریشان تھی۔ ایک بات ذہن نشین کر لو، تمہاری عقل اگر گھاس چرنے گئی ہے تو دوسروں کی ضرور حاضر ہے۔ جن زرعی خیالات کا اظہار تم نے میرے یا بوا جی کے سامنے کیا ہے، کسی تیسرے بندے کے سامنے کر کے اپنی ہنسی نہ اڑوا لینا۔ سب تمہارے خیالات سننے کے بعد یہی کہیں گے کہ تم احساس کمتری کا شکار ہو۔ کچھ لمحے قبل اس کے الفاظ پر اسے کسی قدر تکلیف ضرور ہوئی تھی، مگر وہ اب خود کو پرسکون اور نارمل کر چکا تھا۔ آرام سے اس پر طنز کر رہا تھا۔ وہ سلگ اٹھی۔ کسی پرپوزل پر اقرار یا انکار میرا شرعی حق ہے، آپ مجھ پر طنز نہیں کر سکتے۔ تمہارے حق کو ضرور اہمیت دی جاتی اگر تم احمقانہ سوچ و خیالات کی مالک نہ ہوتی۔ تبندہ بوا کی خاص تاکید تھی کہ اس سلسلے میں اسے بات کرنے میں محتاط رہے گا، ورنہ اس کا دماغ درست کرنا قطعی مشکل امر نہ تھا۔ وہ ایک منٹ میں اسے سمجھا سکتا تھا۔ اور ہاں، اپنے دماغ سے فضول قسم کے خیالات کو نکال دو۔ تم کون ہو یا سکندر انکل کون ہے؟ اس معاملے میں اگر بوا جی پر شک کرو گی تو میں اسے تمہاری کم فہمی اور کم عقلی ہی گردانوں گا۔ میں نے ایک دفعہ بابا جان سے اس سلسلے میں تفصیلی بات کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ سکندر انکل کی فیملی کو جانتے ہیں۔ شروع دنوں میں جب بوا جی حویلی آئی تھی تو وہ معاملے کو سلجھانے ان کے رشتہ داروں کے پاس گئے تھے۔ تبندہ بوا نے حویلی کی پناہ چاہی تھی، مگر وہ کسی بھی لحاظ سے بعد میں پیش آنے والے حالات کی وجہ سے دوبارہ سسرالی رشتہ داروں سے باقاعدہ رابطہ نہ رکھ پائی تھی۔ تبندہ بوا نے خود بتایا تھا کہ وہ لوگ خاصے لالچی اور بد فطرت تھے۔ ان کے اور تمہاری زندگی کو ان سے خطرہ لاحق تھا، اس لیے انہوں نے کبھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ مصطفیٰ کے الفاظ پر بھی وہ بے اثر چہرہ لیے کھڑی رہی۔ اس کے لیے نہ ہی یہ الفاظ نئے تھے اور نہ ہی یہ بہلاوے، پھر وہ بہکتی بھی تو کیسے؟ وہ بچپن سے ہی اس قسم کی کہانیاں سنتی چلی آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا اندر مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کہیں کچھ ہے ایسا جو مسنگ ہے، اور وہ مسنگ کیا ہے؟ یہی معمہ حل نہیں ہو پا رہا تھا جس نے اسے الجھا دیا تھا۔ وہ اس پرپوزل سے متعلق اپنی ناپسندیدگی مصطفیٰ پر واضح کر چکی تھی۔ اب مزید کچھ بھی کہنا اسے بے تکا لگا تو وہ اپنی جگہ ہونٹوں کو کچلتے چپ چاپ کھڑی رہی۔ انداز گویا یوں تھا کہ وہ اب مزید کچھ بھی کہنے سننے کو تیار نہیں۔ مصطفیٰ نے اس کے بے لچک انداز کو دیکھا۔ سرخ لباس میں رونے سے چہرہ مزید سرخ دو آتشہ ہو گیا تھا، آنکھوں کی سرخی سوا تھی۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ چلو اس ٹاپک پر کسی دن تفصیلی گفتگو کروں گا، اس وقت ایک اہم کام دیکھنا ہے۔ مصطفیٰ کے الفاظ پر اس نے غصے سے دیکھا۔
میں آپ پر تمام خیالات واضح کر چکی ہوں. مجھے آپ سے قطعی بھی اس ٹاپک پر کوئی بھی بات نہیں کرنی اب. اس کے غسیلے لب و لہجے پر مصطفیٰ نے بہت برہمی سے اسے دیکھا. اب تک وہ اس کے سامنے ایک سمجھدار سلجھی ہوئی لڑکی کے روپ میں ہی آئی تھی جس نے اس کے دل و دماغ میں ایک بھرپور تاثر چھوڑا تھا. وہ اس کی بے حد عزت کرتا تھا، مگر اب اس کا انداز اور یہ مکانہ انکار، اس کے اندر غم و غصے کی ایک تیز لہر ابھری. شہوار کا یہ قطعی نیا روپ تھا. شٹ اپ! غصے سے اسے ٹوک کر اس نے اپنے اندر ایک دم اٹھنے والے اشتعال پر بامشکل قابو پاتے اپنے لب بھینچے. میرا اس سلسلے میں کوئی تعلق نہیں. میں بوا جی کی پریشانی کی وجہ سے تم سے بات کرنے پر مجبور ضرور ہوا ہوں، مگر تم نے جو بھی کہنا یا سننا ہے بوا جی یا بڑوں سے کہو، ان سے بات کرو. میرا خیال ہے وہی تمہارے دماغ کا صحیح اور درست علاج کر سکیں گے. غم و غصے سے کہتا وہ تیزی سے اس پر ایک تیز سلگتی نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل گیا. شہوار نے سخت اشتعال میں آ کر ایک دم دروازہ زور سے بند کیا. مصطفیٰ کی تیز سلگتی نگاہ روح میں گویا اتر گئی تھی. جی چاہا کہ کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دے. وہ بے اختیار سے سکتے ہوئے بستر پر گر کر بری طرح رو دی تھی. آ گئی آپ لوگ؟ وہ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئی صوفے پر دراز ایاز نے دیکھ کر پوچھا. ہاں تمہارے ڈیڈ ہسپتال گئے ہیں تو ہم آ گئی. وہ دونوں سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی. آج تم نے سارا دن ہسپتال کا چکر نہیں لگایا؟ ایاز کو ٹی وی کی طرف متوجہ دیکھ کر عادلہ نے ٹوکا. بس ٹائم ہی نہیں ملا. وہ بہن ہے تمہاری، جب بھی ہوش آیا اس نے تمہارا ہی پوچھا. موم نے کہا. اف، میں ہسپتال کے ماحول سے سخت الرجک ہوں. پرسوں گیا تو تھا، اب ہر وقت اس کے سرہانے سے لگ کر بیٹھنے سے تو رہا. اس نے جھنجھلا کر چینل بدلا. میڈیکل پڑھ رہے ہو اور ہسپتال کے ماحول سے الرجک ہو؟ حیرت ہے. میں نے میڈیکل کالج چھوڑ دیا ہے پرسوں سے. اس نے بے پرواہی سے دھماکہ کیا. ہے یہ کیا بکواس ہے؟ عادلہ نے زندگی میں کوئی اور کام سنجیدگی سے کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر یہ اس کی خوبی تھی کہ وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ رہی تھی اور اس نے اپنی ایجوکیشن سنجیدگی سے مکمل کی تھی. میرا موڈ بدل گیا. مجھ سے نہیں یہ میڈیسن پڑھی جاتی. تو اب کیا کرو گے؟ 4 سالوں سے تم ادھر لٹکے ہوئے تھے. کتنی مشکلوں سے تو تمہیں ایڈمیشن ملا تھا. ہر سال تمہارے ڈیڈ نے لاکھوں تمہارے اوپر لگائے ہیں، اس کے باوجود تم کلیئر نہیں ہوتے تھے. موم کا بھی حیرت سے برا حال تھا. اب میں نے کچھ بھی نہیں کرنا. پیسہ ہو کر ڈگریاں یوں مٹھی میں ہوتی ہیں. ڈونٹ وری. اس نے چٹکی میں ان کی تشویش اڑا دی تھی. عادلہ نے سر تھام لیا. ڈیڈ کو پتہ لگا نا تو بہت غصے ہوں گے. پہلے ہی کاشفہ کی وجہ سے وہ پریشان ہے. سو واٹ؟ میرا بھی انٹرسٹ نہیں رہا اس فیلڈ میں تو کیا کروں؟ اس نے کندھے اچکائے. تم سے تو دماغ کھپانا ہی فضول ہے. ایک وہ کاشی ہے، نہ جانے کیا کیا کرتی پھرتی ہے. دیکھا اس کا انجام، اس قدر سیریس حالت میں بستر پر پڑی ہوئی ہے. عادلہ کے الفاظ پر بھی اس نے توجہ نہ دی تھی. تم جب کہ اب کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر اپنے ڈیڈ کا بزنس جوائن کر لو. موم نے مشورہ دیا. اوہ نو موم، اب تو مزہ آ رہا ہے فری ہو کر زندگی انجوائے کرنے کا. اکلوتا بیٹا ہوں ڈیڈ کا، ساری عمر یہیں کام کرنا ہے، تو ابھی تو آزاد زندگی انجوائے کرنے دیں. عادلہ نے تعصب سے اسے دیکھا، گویا کہہ رہی ہو کہ یہ لا علاج ہے. تمہارے سسرال میں سے کسی نے چکر نہیں لگایا اسپتال کا؟ موم کو عادلہ کا خیال آیا تو پوچھا. میں نے اطلاع ہی نہیں دی. خواہ مخواہ سب دوڑے آتے اور پھر 100 باتیں سننا پڑتی. تمہیں کیوں وہ لوگ باتیں سناتے؟ ایاز نے پوچھا. تمہیں نہیں پتہ ان کے گھر کا ماحول کتنا دقیانوسی اینڈ کنزرویٹو ہے. یوں رات گئے اکیلی لڑکی ذات کا گاڑی لے کر باہر گھومنا ان لوگوں کے نزدیک بڑی بے حیائی ہے. میں تو چلو ان کے طور طریقہ کار پر عمل نہیں کرتی، مگر باقی سب خواتین ڈرائیور اور گھر کے کسی مرد کے بغیر باہر قدم نہیں رکھتی. منہ بنا کر عادلہ نے وضاحت دی. غریب فیملی. ایاز نے تمسخر اڑایا، پھر اچانک خیال آنے پر وہ اٹھ بیٹھا. موم، مجھے آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنا ہے. کچھ سوچتے اس نے کہا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر جاتی عادلہ ٹھٹکے. میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے آرام سے بم پھوڑا. کیا؟ وہ دونوں حیران ہوئی. عادلہ واپس پلٹ آئے. میں شہوار سکندر سے شادی کرنا چاہتا ہوں عادلہ. اس نے اب کی بار صرف عادلہ کو دیکھا تھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بے اختیار صوفے پر ٹک گئی تھی. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ جانتے ہو کس کا نام لے رہے ہو؟ مجھے اس لڑکی سے حد سے زیادہ نفرت ہے، اور اس 2 ٹکے کی لڑکی کو میں بھابھی کے طور پر قبول کر لوں؟ ناممکن. اس نے نخوت و نفرت سے سر جھٹکا. تو میں کون سا اسے ساری عمر دم چھلے کے طور پر لٹکائے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ وہ لڑکی میرے لیے ایک چیلنج ہے. اب ہر حال میں اس سے شادی کر کے اس کا غرور توڑنا ہے. بڑی بنتی ہے ترم خان، مجھے ہر حال میں اس کو حاصل کرنا ہے بس. اس کا لفظ زہر میں بجھا ہوا تھا. موم حیران ہوئی. تمہیں کون سا لڑکیوں کی کمی ہے؟ اپنے سرکل میں ایک چھوڑ 10 تیار ہیں. وہ لڑکی جس کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے، میں اسے بہو نہیں بنانے والی. فوراً انکار ہوا تھا. اوہ موم، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کو نہیں پتہ وہ لڑکی کیا ہے. اب تو میرے لیے وہ زندگی اور موت کا سوال ہے. میں اس کا حسن مٹی میں رولنا چاہتا ہوں، غرور توڑنا چاہتا ہوں. میرا بس چلے تو میں اسے تنکا تنکا کر کے بکھیر دوں. اگر وہ 2 ٹکے کی لڑکی ریٹائرڈ IG
शाह ज़ेब अली और मौजूदा एसपी मुस्तफ़ा की पनाह में ना होती तो कब का उसे उठवा लिया होता, मगर अब मैं उसे शादी के नाम पर हासिल करूँगा। वो नखवत से कह रहा था और आदला हैरानी से उसे देखे गई। ये क्या मामला है भला? बताऊंगा, आराम से, सुकून से। शादी तो मैं भी अपनी ही क्लास की किसी लड़की से बड़ी धूमधाम से करूंगा, बस इंतकाम लेना है उससे। मगर अब कोई फ़ायदा नहीं, उसका रिश्ता मुस्तफ़ा से तय कर दिया गया। आदला कुछ मामला समझ गई थी। उसने अपने आप को पुरसुकून करते कहा तो उसने सर झटका। सो व्हाट, मॉम आप आदला के साथ कल ही उन लोगों के यहाँ जाएंगी मेरा प्रपोज़ल लेकर। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? मॉम ने पूछा। तो फिर मैं वो करूँगा जो ये लोग भी देखते रह जाएंगे। टीवी ऑफ करके वो उठ खड़ा हुआ। तुम जाओगी आदला के? नहीं। आदला ने मुंह बना लिया। अब उस 2 टके की लड़की के लिए मैं अपनी बेइज्जती करवाऊँ? मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ, वो लोग हाँ नहीं करेंगे। तो वो लोग अच्छी तरह मुझे भी नहीं जानते कि मैं क्या करूँगा। मेरे लिए ऐसी राह चलती लड़कियों का हसूल कतई मुश्किल नहीं। इज़्ज़त के साथ रिश्ता बना रहा हूँ, ये ज़रूर बावर करवा देना उनको। वो इंतहाई गरूर भरे लहजे में कहकर वहाँ से चल दिया। ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। मॉम ने आदला को देखा। डोंट वरी, आपको पता तो है कि उसे अपने ऐसे थ्रिल सूझते रहते हैं। चंद दिन का खुमार है, उतर जाएगा। मगर वो तो कह गया है कि कल हम उनके घर जाएं। हाँ तो चले जाएंगे। ऐसी लड़कियों की औकात अच्छी तरह अजबर है। घर में मुस्तफ़ा को फंसा रही है और कॉलेज में औरों को। मैं भी चाहती हूँ कि इस ख़ानदान के सामने इस लड़की की असलियत वाज़े करूँ। अच्छा मौका, मुस्तफ़ा ने काशफा के लिए इनकार किया था, अभी तक मुझे वो ज़िल्लत नहीं भूली। मैं बदला लेकर रहूँगी। आप भी रेडी रहिएगा, चलेंगे। अयाज़ कौन सा रियल में उससे शादी कर रहा है, महज चैलेंज के तौर पर कबूल कर रहा है ना। हम भी इस ड्रामे में अपना अपना किरदार अदा कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। वो तंज़ो हकारत से हंसकर खड़ी हो गई। इस लड़की की असलियत सबके सामने लाने का इससे बेहतर और माकूल मौका कोई और नहीं मिलेगा। मॉम चलेंगे, मज़ा आएगा। वो हंसकर मुतमईन अंदाज में मॉम से कहती अपने कमरे की तरफ चल रही थी। बड़ी कसलमंदी के साथ वो बिस्तर से उतरी और बात लेकर आईने के सामने खड़े होकर खासी बेजारियत से तैयार हो रही थी। तभी उसका मोबाइल बजना शुरू हो गया। उसने ब्रश ड्रेसिंग पर रखकर मोबाइल उठाया। शहवार की कॉल देखकर उसको लगा कि जैसे अतराफ में खुशगवार हवा का झोंका बिखर गया। परसों और कल का दिन उसने बड़ी बेजारियत से गुजारा था। अस्सलाम वालेकुम। शहवार की खुशगवार आवाज़ उसके असाब को लतीफ़ सा एहसास बख्श गई थी। कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही हो? शहवार ने पूछा। कॉलेज की तैयारी। और तुम? मैं नहीं जा रही, उसने बेजारी से कहा तो वो चौंकी। हाय, क्यों? तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक, या अयाज़ की वजह से नहीं जा रही? बस वैसे ही आंटी का कहना है कि मैं अच्छी तरह आराम कर लूँ, वरना कॉलेज जाकर फिर तबीयत ख़राब कर लूँगी, इसीलिए। ओह, उसके ना जाने का सुनकर उसके असाब पर औस सी पड़ी। हो सकता है मैं 1-2 दिन मज़ीद ना जा सकूँ। तुम लेक्चर्स और नोट्स ले लेना, मैं तुमसे ले लूँगी। उसने अपनी मनसूबाबंदी से आगाह किया तो वो चौंकी। इस तरह कॉलेज से गैर हाजिर रहकर अयाज़ लोगों को तो और शय मिलेगी कि तुम डर गई हो उनसे। हाँ ना, मैं वाकई डर गई हूँ। उस शख्स के तेवरों और हरकतों से मैं खौफज़दा हो गई हूँ। अब न जाने मज़ीद क्या हो, यही सोचकर ही मेरे दिल की धड़कन बंद होने लगती है। खुद को संभालने और समझाने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। उसने भीगे लहजे में अपना खौफ बयान किया तो अना के दिल पर चोट सी लगी। कुछ नहीं होगा। अब चेयरमैन साहब तक मामला पहुँचा तो ज़रूर कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। वो आमना और हाशिम यकीनन अब इस शख्स को कॉलेज में नहीं टिकने देंगे। उसने हौसला दिया। इसी बात का तो खौफ है मुझे। चेयरमैन साहब अंकल के दोस्त हैं और उनको नहीं पता कि मेरा उनसे क्या कोई ताल्लुक़ भी है। अगर बात अंकल तक पहुंच गई तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। अच्छा होगा, इस तरह अंकल तुम्हारी प्रोटेक्शन का भरपूर बंदोबस्त कर लेंगे। मेरा तो मशवरा है तुम अपने इस पुलिस ऑफिसर मुस्तफ़ा को सब सूरत हाल बता दो, वो यकीनन कोई बेहतर हल ही निकाल लेगा। अना ने मशवरा दिया तो वो चुप हो गई। अच्छा देखूँगी। तुम सुनाओ, रोशी कैसी है? आंटी और भाभी को तुम दोनों बहुत अच्छी लगी थी। खुसूसन रोशी की आंटी बहुत तारीफ़ें कर रही थी कि बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। इतना अरसा अमेरिका में गुजारने के बावजूद मशरक़ीपन कायम है उसका। उसने गैर महसूस अंदाज में बात बदल दी ताकि अना को ज़रा भी फील ना हो। वो हंस दी। ये तो है, हमने अगले माह शादी की डेट फिक्स कर ली है। कल और परसों का सारा दिन बहुत बिजी गुजरा शॉपिंग करते हुए। तुम्हें पता है रात को मैंने मामा से ज़बरदस्ती कहकर ढोलक मंगवा ली थी। रात को खूब महफिल जमी, बहुत मज़ा आया। एकदम याद आने पर अना की आंखों में खुशनुमा से रंग उतर आए थे, मगर अगले ही पल उन रंगों में सर्द पंसा उतर आया, जैसे सारी मोहब्बत बुझ गई हो। तुम ज़रूर आना शादी में, आंटी भाभी सभी को इनवाइट करूँगी। उसने अपना जहन बटाया। क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगी। अना मुझे कॉलेज की तमाम सूरत हाल से ज़रूर आगाह करना। मेरे ना जाने पर अयाज़ लोगों का क्या रिएक्शन है, ज़रूर बताना।
دھیمے لہجے میں اس نے تاکید کی تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں کالج آ کر تمہیں کال کروں گی، ڈونٹ وری۔ چند مزید باتوں کے بعد اس نے کال بند کر دی۔ شہوار کے بغیر کالج جانے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوراً تیار ہوئی۔ اپنا بیگ اور تمام چیزیں سمیٹ کر ڈائننگ ہال میں آئے تو وہاں سبھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ولید کو دیکھ کر وہ رکی اور پھر اسے نظر انداز کرتے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کل کا سارا دن یہ شخص گھر پر نہیں تھا اور رات کو بھی نہ جانے کب لوٹا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر رہ کر ہسپتال کے کمرے میں لیٹا سفید پٹیوں میں جکڑا نہایت خوبصورت و دلکش وجود آ کر ہلچل مچاتا رہا تھا۔ اسے تو بس یہی بات اذیت دے رہی تھی کہ یہ شخص اس حسین و جمیل لڑکی کو ہسپتال لے کر گیا تھا۔ اس کی شرٹ اس لڑکی کے خون سے رنگین تھی۔ ساری رات اس کی بے چینی و اضطراب میں گزری تھی اور ابھی ولید ضیاء احمد پر نگاہ پڑتے اسے اپنا آپ ایک اندیکھی آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ سغرا نے اس کے سامنے لا کر ناشتہ رکھا تو اس نے بے دلی سے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ گلاس خالی کر کے اپنی چیزیں سمیٹ کر وہ اٹھی تو سومی بیگم نے اسے ناقدانہ نگاہوں سے دیکھا۔ ناشتہ تو ڈھنگ سے کر لو، انہوں نے ٹوکا۔ بس کر لیا۔ ولی نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عجیب بیزار انداز تھا۔ وہ اپنی چیزیں لے کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے روشی کو دیکھا تو اس نے کندھے جھکا دیے۔ موڈ نہیں ہو رہا ہوگا ناشتہ کرنے کا۔ روشی کے جواب پر وہ بھی نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا وہاں سے نکل آیا۔ اس کی گاڑی ابھی تک ورک شاپ میں تھی اور 2 دن سے وہ گھر والی گاڑی استعمال کر رہا تھا، جبکہ بابا والی گاڑی گھر کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ لے کر پورچ میں آیا تو انا اندر سے نکل آئے۔ گاڑی میں ڈرائیور کی جگہ ولید کو دیکھ کر وہ رکی تو ولید نے گاڑی پاتھ وے پر لا کر روک دی۔ آپ کی گاڑی ابھی تک ورک شاپ سے واپس نہیں آئی؟ قریب آ کر اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آج آ جائے گی، تم بیٹھو میں ڈراپ کر دوں گا۔ فرنٹ ڈور کھولتے اسے کہا تو وہ ایک عجیب سی نگاہ اس پر ڈالتے فرنٹ سیٹ پر ٹک گئی۔ موڈ کیوں آف ہے؟ اسے انا کا انداز بڑا عجیب سا لگا۔ آپ سے مطلب؟ جواب اس سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ وہ حقیقتاً ٹھٹکا۔ خیریت؟ وہ انا کے پل پل بدلتے موڈ پر بڑا حیران ہوتا تھا۔ عجیب سی موڈی لڑکی تھی۔ بغیر جواب دیے وہ باہر بدسور دیکھے جا رہی تھی۔ 10 سال میں کس قدر چینجز آئی تھی اس کے اندر۔ اسے اپنے موڈز کے تابع رہنے والی لڑکی نخریلی اور موڈی لڑکی لگ رہی تھی۔ ایک پل میں اپنی سی اور اگلے ہی پل ٹوٹلی غیر، قطعی اجنبی۔ محترمہ، کس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ رات 12 بجے تک کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں نا؟ ایک دم سنجیدگی سے ولید کو دیکھتے اس نے تیزی سے کہا۔ اس لیے آپ بھی میری ذات میں انٹرفیئر مت کیا کریں تو بہتر ہے۔ ولید اب کی حقیقت میں حیران رہ گیا تھا۔ انا کا انداز اور تیور خاصے جارحانہ تھے۔ جذبات میں سلگتا ہوا سا احساس تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا جس کے تیور ناقابل فہم تھے۔ اس کے دیکھنے پر وہ اپنی گود میں رکھے بیگ کے اسٹرپ سے کھیلنے لگے۔ اس بیویوں والی باز پرس کی کوئی وجہ؟ اب پزل ہونے کی باری انا کی تھی۔ وہ ولید کے الفاظ پر خاصی جزبز ہوئی۔ گھبرا کر اسے دیکھا وہ سنجیدگی سے سامنے دیکھ کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ یہ بکواس نہیں، جس طرح کا تمہارا برتاؤ ہے نا، اسی کے مطابق جواب تھا۔ اب کہ ولید نے اس کی طرف دیکھتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تو وہ فوراً پلکیں جھکا گئے۔ اس شخص کی آنکھوں میں بے پناہ حدت تھی کہ وہ تاب نظارہ نہ لا سکے۔ ایسے سوال کرنا، آنے جانے کی ٹائمنگ یاد رکھنا، یہ تو بیویوں کا ہی کام ہوتا ہے نا، اس نے جتایا۔ مائی گاڈ، دماغ خراب ہے آپ کا، بس بات نہیں کریں آپ مجھ سے۔ ایک دم صورتحال سمجھتے سوال کی وضاحت جان کر وہ بالکل ہی آؤٹ ہو گئی تھی۔ ولید کے اندازے نے اندر ہی اندر سلگا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے تو محض خراب موڈ کی وجہ پوچھی تھی، پتھر تو تم نے کھینچ مارا تھا، ڈائریکٹ اٹیک۔ میرا موڈ قطعی خراب نہیں ہے، بس میرا دل آپ سے بات کرنے کو نہیں کر رہا۔ اب کے تندہی سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ کیسا بچکانہ انداز تھا بچوں والا۔ دل کیوں نہیں چاہ رہا بھلا؟ انا نے سر اٹھا کر اس کے چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ دیکھی۔ یہ مسکراتا شخص اس کے دل کی دنیا زیر و زبر کر گیا تھا۔ اسے اپنا دل اپنی ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ کتنی خوبصورت ہے اس شخص کی آنکھیں اور مسکراہٹ۔ پتہ نہیں، وہ ایک دم یاسیت کی زد میں آ گئی۔ اس نے ہونٹ کچل لیے، اندر ایک مجروح سی کیفیت پیدا ہوئی تو سیٹ سے ٹیک لگا کر سیدھی ہو گئی۔ دل چاہا کہ اس شخص کو دیکھتی رہے اور بس دیکھتی ہی رہے۔ آپ دوبارہ ہسپتال گئے؟ کیسی طبیعت ہے اب اس لڑکی کی؟ خود سے ہار کر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل بھی 2 دفعہ گیا تھا اور جمعہ کو تمہارے ساتھ گیا تھا۔ اب تو خاصی بہتر ہے، مگر جب بھی چکر لگا وہ نیم غنودگی میں تھی، براہ راست ملاقات نہیں ہوئی۔ بہت پیاری اور خوبصورت لڑکی ہے نا؟ ولید کے چہرے کو دیکھتے اس نے کہا۔ وہ ہنس دیا۔ ہوگی، میں نے غور سے نہیں دیکھا۔ انا کو لگا اس کے اعصاب ایک دم چٹخنے لگے، تن من ایک دم جھلس اٹھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، لڑکی کو ایکسیڈنٹ کے بعد آپ ہی ہسپتال لے کر گئے تھے نا؟ اس رات 1:30 بجے واپسی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی چکر لگائے، کل رات بھی 12 بجے واپس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے غور سے نہیں دیکھا۔
اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ ولید نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایک سلگتا ہوا رقیبانہ احساس تھا اس کی آنکھوں میں کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا وہ سر جھکا کے۔ لگتا ہے خاصی موڈ اور ایلیٹ فیملی سے تعلق ہے ان کا، اس نے کہا، پر ولید خاموش رہا، اور ولید کی خاموشی انا وقار علی کو اپنی روح پر ایک دم اترنے والا بوجھ لگنے لگے۔ اس کا دل کٹ کٹ کر گرنے لگا، اس کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور خوب روئے۔ ولی کچھ پل بعد بڑے سب سے پکارا۔ ولی نے چونک کر اسے دیکھا، وہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ آپ کے زخم کیسے ہیں؟ میرا مطلب ہے دوبارہ بینڈیج کروائی؟ کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کل اور پرسوں دونوں بار کروائی تھی، اب بہتر ہے۔ کیا گاڑی کا زیادہ ہی نقصان ہو گیا جو ابھی تک گیراج سے نہیں آئی؟ اس نے مزید پوچھا۔ آ جائے گی آج، جاتے ہوئے وہاں سے ہو کر ہی جاؤں گا۔ ایک بات کہوں انا؟ کچھ توقف کے بعد اس نے انا کو دیکھا، وہ چونک گئی۔ جی کہیے۔ وہ کانشیس ہو کر بیٹھ گئی تھی کہ نہ جانے کیا کہہ دے۔ ایک دم تمہارا موڈ بدلتا ہے، دل چاہا تو بات کر لی، ورنہ ناراض، بڑا بچکانہ برتاؤ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تمہارا اور میں الجھ جاتا ہوں، یوں لگتا ہے جیسے کوئی بات ہے جو تمہیں الجھا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں تمہارا رویہ اور اب اس وقت کا رویہ مجھے الجھا گیا۔ ہم کزنز ہیں، اچھے دوست بن سکتے ہیں، ایسا کیا پرابلم ہے جو تمہیں ایک دم ڈسٹرب کر دیتا ہے؟ اگر اعتماد کرتی ہو تو پلیز ڈسکس کرو۔ انا نے ایک دم گہرا سانس لیا۔ ولید نے گردن گھما کر بات کرتے کرتے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں کی مقناطیسیت نے انا کے اوپر بڑے دلکش انداز میں اثر کیا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں، میں قطعی پریشان نہیں ہوں، ہاتھوں کو مسلتے دھیمے سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو خواہ وہم ہو گیا۔ اس نے ٹالا تو ولید نے بڑی خشمگی نظروں سے اسے گھورا۔ وہم نہیں بلکہ 100% یقین ہے۔ پلیز ولی، ایسی کوئی بات نہیں، بس شروع سے ہی موڈی ہوں۔ 10 سال پہلے تک تو تم موڈی نہ تھی۔ اس نے طنز کیا تو وہ ہنسی۔ انسان کو بدلتے ایک پل لگتا ہے۔ 10 سال پہلے میں بالکل بچی تھی، میری ترجیحات اور ضروریات قطعی مختلف تھی۔ تب کھانے پینے کھیلنے کودنے سے ہی فرصت نہ تھی کہ مجھے دنیا کو دیکھنے پر رکھنے کا سلیقہ کیوں کرا تھا۔ پاکستان آنے کے بعد بہت وقت بدلا 10 سالوں میں کہیں ماہ، دن، گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ آتے ہیں۔ موڈز کا کیا ہے، وہ کب بدل جائیں؟ ولید نے سنجیدگی سے اس کے خوبصورت گلاب کی طرح تر و تازہ مہکتے کھلے کھلے سے چہرے کو دیکھا۔ کچھ دیر قبل والی کیفیت نہ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ناقابل فہم سا احساس ضرور تھا جو ہمیشہ کی طرح ڈسٹرب کر رہا تھا۔ موڈی تو میں شروع سے ہی تھی، بس پہلے آپ نے کبھی مجھ کو غور سے پڑھا ہی کب تھا؟ ولی نے بغور دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، بہت پیاری دلکش مسکراہٹ تھی اس کی۔ چلو اب پڑھنا چاہتا ہوں نا، اب کیوں کترا رہی ہو؟ پڑھنے دو پھر مجھے۔ ولید کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ انا کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی، بغور اسے دیکھا، وہ سامنے دیکھتے کہہ رہا تھا، مجھ کو پڑھ کر بھلا کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ خواہ وقت کا ضیاع، کچھ بھی حاصل نہ، کم از کم تمہارے بدلتے موڈز کی وجہ تو پتہ چل ہی جائے گی۔ لا حاصل، وہ مسکرا کر کہہ کر باہر دیکھنے لگی۔ یہ تو بعد کی بات ہے کہ کچھ حاصل ہوگا کہ نہیں، سرورق دیکھ کر کتاب کے نفس مضمون کا اندازہ لگانے کا بھلا کیا فائدہ؟ اصل ادراک تو کتاب پڑھ کر ہی حاصل ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا رقم ہے۔ اف ولی، آ بھی نہ، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے اندر، وہ جھنجھلا کر بولی۔ خیر، خوبصورت دلکش کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی نا۔ وہ ہنسی، بڑی معطر اور تر و تازہ سی ہنسی تھی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ بزنس کی بجائے لاؤ پڑھتے، جرا آپ بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ کالج آتے دیکھ کر وہ کچھ پرسکون ہو کر مستعد بیٹھ گئی تھی، اور تم بہت اچھی طرح بات کو پلٹنے کا ہنر جانتی ہو۔ خیر، تمہارے ان بدلتے موڈز کی وجہ بھی ہم کسی نہ کسی دن معلوم کر ہی لیں گے۔ آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی رکتے اسے دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا تو انا کھلکھلا کر ہنس دی۔ صبح اس کا موڈ کتنا خراب تھا، مگر اب ولید کی اپنے لیے فکر مندی، اپنی ذات کے لیے الجھتا دیکھ کر وہ اندر تک شانت ہو گئی تھی۔ یعنی وہ اسے بے خبر نہیں تھا، اس کی پرواہ تھی اسے بھی۔ یوں لگا دہکتی آگ پر پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں، گویا یوں جیسے کسی نے دل کی بے قراری پر ہولے سے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ سارا اضطراب، فکر مندی اور بے قراری ایک دم ختم ہو گئی تھی جیسے۔ اس نے تپتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک اتر گئی، تاثیر میں سہائی کی۔ اس نے آنکھوں میں بے پناہ اشتیاق اور والہانہ پن لیے اسے دیکھا تھا۔ اس شخص کے لیے وہ خود کو برف کی طرح پگھلتا محسوس کرتی تھی، یوں جیسے تن من دھن پریم کے مندر میں وار کیے بیٹھی ہو، ایک سانس کی ڈوری اٹکی ہے، اب اس کی بھین چڑھ جاؤں گی۔ کتابیں سمیٹ کر وہ آہستگی سے گاڑی سے اتر آئی تھی۔ ولید نے ذرا سے التفات سے اسے اپنا آپ ہواؤں میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ جذبوں میں ایک دم سبق خرامی چھا گئی تھی۔ ولید نے اسے گیٹ سے اندر غائب ہوتے دیکھ کر آہستگی سے گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔
मेडिकल कॉलेज के सामने गाड़ी रोककर मुस्तफ़ा शाहज़ेब अली ने उस वसी और रीज़ इमारत को देखा। चेयरमैन साहब के पास विजिटिंग कार्ड भिजवाया तो अगले ही लम्हे उन्होंने बुलवा लिया था। अस्सलाम वालेकुम। पुलिस ऑफिसर के रूप में मुस्तफ़ा शाहज़ेब अली को देखकर वो चौंके थे। वालेकुम अस्सलाम। एकदम अपनी सीट से उठकर उसका बालहाना अंदाज में खैर मुकद्दम किया था। कैसे हो बेटा? मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया था। फ़ाइन। और शाहज़ेब अली कैसा है? भाभी, बच्चे, बाकी लोग? काफ़ी अरसे से उन लोगों की मुलाकात न हुई थी। अब बड़े पुरसुकून अंदाज में वो सबका हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहे थे। सब ठीक ठाक है। बाबा अक्सर आपको याद करते हैं। मुझे आपसे एक ज़रूरी काम था, इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। रस्मी बातों के बाद मुस्तफ़ा ने अपनी आमद का मकसद वाज़े किया। वो चौंक गए। मुस्तफ़ा का अंदाज़ संजीदा था। खैरियत? जी। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। इसी मेडिकल कॉलेज के 4th ईयर में मेरी एक कज़न पढ़ रही हैं, इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। चेयरमैन साहब संजीदगी से उसे देख रहे थे। हो सकता है आप उसे जानते भी हो। मेडिकल 4th ईयर की तालिबा है। शहवार सिकंदर अली नाम है उसका। अब के वो कदर चौंक कर मतवज्जे हुए। 2 दिन पहले का वाक़या इस कदर गैर अहम भी ना था कि वो इस कदर जल्दी भूल भी जाते। एक लड़की की वजह से कॉलेज के 2 ग्रुप का आपस में तसादुम हुआ था। मामला संगीन था कि अगर एक ग्रुप की शोहरत बदनाम ज़माना थी तो दूसरा ग्रुप भी खासी मजबूत बैकग्राउंड रखता था। आम वाक़या होता तो टीचर्स और वो खुद कभी तवज्जो न देते, लेकिन मगर वजह ये थी कि हाशिम का ख़ानदान एक मजबूत सियासी पस मंज़र का हामिल था और उन लोगों से उनके ज़ाती मरासिम भी थे। इसलिए वो ज़ाती तौर पर इस मामले में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गए थे और मामले को अपने तौर पर हल करना चाहते थे। शहवार सिकंदर अली। 2 दिन पहले कॉलेज के 2 ग्रुप्स अयाज और हाशिम के लोगों का झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा किसी तालबा की वजह से हुआ था। क्या ये वही बच्ची तो नहीं? वो पूछ रहे थे। जी। मुस्तफ़ा ने सर हिला दिया। ओह, उन्हें हकीकतन तासुफ़ हुआ। मुझे कतई मालूम नहीं था कि ये बच्ची तुम लोगों के रिश्तेदार है। अंकल, 2 दिन पहले इस कॉलेज की 4 दीवारी में जो भी हरकत हुई, मैं इसको इखलाक सोज हरकत ही कहूँगा। ऐसे लड़कों को अगर कॉलेज पनाह देने लगे तो फिर शुरफा लोग कहाँ अपने बच्चों को ऐसी दरसगाहों में आने देंगे। ये तो सरासर धांधली और इखलाक से आ रही हरकत है कि एक कमज़ोर बेबस लड़की अरसा दराज से एक आवारा बदमाश टाइप लड़के की मुसलसल धमकियाँ और हरकत बर्दाश्त कर रही है और किसी को एहसास तक नहीं। अगर 2 दिन पहले ये वाक़या ना होता तो कब किसी को पता चलता कि एक शरीफ बाकिरदार लड़की क्यों कर अपने करियर को तबाह कर गई है। मुस्तफ़ा का अंदाज़ बज़ाहिर धीमा ही था मगर उसमें शोलों की सी लपक थी। अंकल, एक आवारा इंसान भरी कैंटीन के सामने एक बाकिरदार वजूद को जलील करने की कोशिश करे, उसका रास्ता रोके और गाली गलूज करे, इससे बड़ी इंसानियत की तजलील क्या होगी कि कोई उस लड़के को बदमाशी के खौफ से उठकर उस लड़की का साथ दे, मजबूरन उसे खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करना पड़े। हाशिम ग्रुप दरमियान में कूदे भी तो इस वक्त जब उस शख्स की बदतमीज़ी की इंतहा हो गई थी और शहवार ने उसे किताब खींच मारी थी। मुस्तफ़ा का अंदाज़ बहुत बरहम था मगर उसके बावजूद बर्दाश्त का दामन हाथ से न छोड़ा था। ये मसला उसी वक्त मेरे इल्म में लाया गया था। इसके बाद मैंने कॉलेज के तमाम टीचर्स और मेडिकल स्टाफ से इस सिलसिले में मीटिंग भी अरेंज की थी। मैंने उस बच्ची से भी मिलने बात करने को बुलवाया था मगर उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो घर चली गई थी। जब तक मामला मेरे इल्म में ना था हमें कुछ पता ना था और जब सूरत हाल सामने आई हमने फ़ौरन प्रॉब्लम को फेस करने की कोशिश की थी कि ये मामला ना बिगड़े। चेयरमैन साहब ने सफाई पेश की तो उसने तल्खी से सर झटका। अंकल, इस वाक़या की वजह से शहवार की तबीयत किस कदर बिगड़ी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कई घंटे उसने मुसलसल बेहोशी और खौफ में गुजार दिए। गुज़श्ता दिनों में जिस तरह ज़हनी स्ट्रेस और अजियत का शिकार रही, इस वाक़े को लेकर उसकी हालत किस कदर ख़राब हुई होगी। 2 दिन वो कॉलेज ना आ सकी थी और ना ही आ जाई है। अंकल, मुझे इस मसले का मुकम्मल और प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए। मैं चाहता तो इस मामले को अपनी ज़ाती बेहाव पर ही हल कर सकता हूँ। वो लड़का इस कदर लूज़ करैक्टर और मुख्तलिफ़ क्राइम्स में मुलविस है कि उस पर कोई भी केस बनवाकर जेल में भिजवा सकता हूँ। ना मुझे उसके बाप की दौलत की परवाह है और ना ही उन लोगों के ताल्लुकात की, मगर मैं हर काम थ्रू प्रॉपर चैनल करने का आदी हूँ। मैं मुजरिम के गिर्द शिकंजा कसने से पहले पूरी और मुकम्मल तैयारी का कायल हूँ। आप बताइए, इस सिलसिले के फौरी हल के लिए क्या क्या इक़दाम कर सकते हैं? हमारे लिए उसे कॉलेज से निकाल देना कतई मुश्किल अमर नहीं है, मगर टीचर्स और दीगर स्टाफ की रिपोर्ट के मुताबिक उसका बाप हाई लेवल पर अप्रोच रखता है। वो अभी तक अपने बेहद ख़राब एकेडमिक रिकॉर्ड के बावजूद कॉलेज में टिका हुआ है, तो सिर्फ अपने बाप की दौलत और असर रसूख की वजह से अगर उस लड़के को कॉलेज से निकाल भी दिया जाए तो भी उस बच्ची पर मलबा गिर सकता है। हमें तमाम मुमकिनात का जायज़ा लेकर ही कोई हतमी कदम उठाना होगा बेटा। यहाँ सिर्फ एक लड़की की इज़्ज़त का सवाल नहीं, और भी बहुत सी लड़कियाँ जो उस बदकिरदार शख्स की बदकिरदारी का निशाना बनती रही हैं। मुस्तफ़ा ने बरहमी से कहा।
ڈونٹ وری بیٹا، وہ بچی شاہزیب کی رشتہ دار ہی نہیں، میری اپنی بچی سمجھو۔ میں ذاتی طور پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اس لڑکے کو اب مزید اس کالج میں نہ ٹکنے دیا جائے۔ ہاشم گروپ نے جو بھی معلومات اس کے متعلق فراہم کی ہے، ایسے کردار کا حامل شخص، وہ بھی میڈیکل شعبے میں ہونا، یہ تو سراسر انسانیت کی توہین ہوئی نا۔ انہوں نے کہا، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا میں شہوار کو کالج نہیں آنے دوں گا۔ انکل براہ مہربانی کوشش کیجیے گا کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی تعلیم متاثر ہو۔ وہ ایک ذہین اور محنتی طالبہ ہے۔ جس طرح کے حالات اسے درپیش ہیں، ایسے حالات سے متاثر ہو کر بہت سی لڑکیاں اپنا کریئر ختم کر لیتی ہیں۔ میڈیکل فیلڈ میں آنا اور ایجوکیشن مکمل کرنا اس کا جوش تھا۔ اگر میرے علم میں اس کا یہ رویہ مسئلہ آیا ہے تو میں یہ مسئلہ مکمل طور پر حل کرنا چاہتا ہوں۔ گھڑی دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اور بھی ایک اہم ضروری کام تھا۔ آپ بے فکر رہیے بیٹا، میں پوری غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے اپنی مکمل کوشش کروں گا کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے۔ شکریہ انکل، وہ مسکرا کر بولا۔ ایک اور فیور بھی چاہیے؟ ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے مزید کہا۔ کیسی فیور؟ بابا اس قصے سے قطعی لا علم ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری فیملی کے کسی بھی شخص کو اس قصے کا علم ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ مسکرا دیے۔ ڈونٹ وری، میں اب اس مسئلے کو ذاتی بحاف پر حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ انکل، اوکے اللہ حافظ۔ چیئرمین صاحب سے ملنے کے بعد وہ خاصا ریلیکس ہوا تھا۔ دل میں ایک اطمینان سا پھیلا تھا کہ اب یقیناً کالج آنے پر شہوار کسی بھی قسم کے خوف وغیرہ سے تو محفوظ رہے گی نا۔ اس نے ان پر اعتماد کرتے اگر ساری صورتحال بتائی تھی تو وہ بھی اسے قطعی مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ مسئلہ تو اس کی اپنی عزت و غیرت کے لیے ایک تازیانہ تھا۔ وہ اس سلسلے میں جو بھی اقدامات اٹھانا چاہتا تھا قطعی جذباتیت کا شکار ہوئے بغیر حتمی اقدام کرنا چاہتا تھا۔ عادلہ بھابھی اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ بظاہر عادلہ بھابھی اور ان کی والدہ کا رویہ نارمل ہی تھا۔ اب نہ جانے عادلہ رہنے آئی تھی یا یہ بھی ان کا ایک ہنگامی دورہ تھا جو وہ اکثر میکے کے طویل قیام کے دوران شوہر کی خیر خبر رکھنے کے لیے لگاتی رہتی تھی۔ شہوار سلام دعا کے بعد ان کے سامنے نہیں گئی تھی۔ کیا پتہ کب ان دونوں ماں بیٹی کی زبان کیا اگل دیں۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ناول میں ہر روز آلموسٹ اس کی ایک ایپیسوڈ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جتنی بھی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل رہی ہیں یہ ہمیں 1 مہینے کے بعد ملا کرتی تھی۔ ہم پورا مہینہ اس ایک ایپیسوڈ کا ویٹ کرتے تھے اور جیسے کہ میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ بعض اوقات ہمیں 6 منتھ تک انتظار کرنا پڑتا تھا کیونکہ آپ ہی لیٹ جاتی تھی۔ تو یہ ناول بہت لینتھی چلا ہے، تقریباً 2012 سے 2016 تک۔ اس کی ٹوٹل 44 ایپیسوڈ ہیں جو اب تک میری نظر میں آئی ہے کہ 44 ایپیسوڈ ہیں۔ لیٹس سی کہ کتنی ہوتی ہیں، اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہاں 44 ایپیسوڈ ہیں تو ہر مہینے آتی رہی ہیں۔ تو ابھی اس کی 6ٹھی ایپیسوڈ ہے یہ، تو آپ لوگ اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ باقی کتنی زیادہ ایپیسوڈ رہتی ہیں۔ آئی تھنک سو 39 نہیں 39 نہیں 38۔ تو باقی دیکھتے ہیں کہ آگے اسٹوری کیسے چلتی ہے، کیونکہ یہ ابھی شادی کی باتیں چل رہی ہیں، اس کے نکاح کی، اور پھر اچھا یہ ان کا یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں اتنی روڈلی لڑکیاں ہیں نا، اتنی روڈ وے سے بات کرتی ہیں، اور یہ تو انا تو بہت ہی موڈی ہے، اس کا تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ولید ہمیشہ کنفیوز ہی رہتا ہے اس کو لے کر، اور کبھی کبھی وہ اس کو پتہ چل بھی جاتا ہے، لیکن اتنا عجیب انسان ہے، سمجھ ہی جاؤ یار، کیا صاف لفظوں میں کہنا ضروری ہے کہ وہ تمہاری اتنی کیئر کر رہی ہے، جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے وہ۔ تو ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔